کوئی آخر ضرورت تو ہوگی نا. تو کیلکولس کیا ہے, کیا پڑھیں گے ہم, کیسے پڑھیں گے ہم, یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. یہ کیوں اور کیسے بڑا اہم ہے, اس لیے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کیلکولس شاید کبھی پڑھا ہو اور اس کے بعد میتھمیٹکس سے ان کو ایک طرح کی الرجی ہو گئی ہو. مجھے بھی میتھمیٹکس بہت برا لگتا تھا جب میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا, مسلم ہائی اسکول میں پڑھتا تھا. اٹ واز 1957 اور 58. میتھمیٹکس میں میری جان جاتی تھی, بڑی مصیبت ہوتی تھی مجھے میتھمیٹکس پڑھنا. تو میرے ابا کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی. امی کو بلا کے ٹیچرز نے کہا کہ یہ میتھس کا تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, یہ تو بیچارہ بہت ہی کمزور ہے اس میں. تو کم از کم آپ اس کو اردو اور انگلش ڈکٹیشن تو کرا دیا کریں نا. اچھا, وہ کہانی ہم آپ کو بعد میں سنائیں گے. پہلے ہم کیلکولس کیوں پڑھیں گے, کیسے پڑھیں گے, اور کیسے آپ کو پڑھایا گیا, کیسے آپ کو تنگ کیا گیا کیلکولس پڑھا کے, پہلے وہ ہم ذرا ڈسکس کر لیں. یہ ایک کہانی کی صورت میں ہم آپ کو پڑھانے کی کوشش کریں گے, ایک کہانی کی صورت میں. ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہانی بڑی اہم ہوتی ہے. بچے کتنے غور سے سنتے ہیں. کیا کیلکولس بھی اتنے غور سے کرتے ہیں وہ؟ کیوں کیلکولس اتنے غور سے کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا, تو ہم کیلکولس کیوں پڑھیں گے, کیسے پڑھیں گے اور کتنا پڑھیں گے, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. میں آپ کو اپنی کہانی سے شروع کرتا ہوں. بیسیکلی اس میں میرا انٹروڈکشن بھی ہو جائے گا. میرا 1969 میں داخلہ ہوا انجینئرنگ یونیورسٹی میں, الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, BSc الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں کر رہا تھا میں. 1969 اس وقت تو آپ میں سے اکثر لوگ ابھی شاید پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے, اور وہ ایک بالکل مختلف پاکستان تھا. اس کی آبادی کتنی تھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آبادی کتنی تھی؟ وہ ایک نمبر ہے. وہ آبادی بڑھ رہی تھی 69 میں. وہ کس ریٹ سے بڑھ رہی تھی, وہ چینج ہو رہی تھی, وہ کس ریٹ سے چینج ہو رہی تھی. Oh, did I talk about change? Did I talk about rate of change? This is what we are going to study in calculus change. میرے خیال میں آدھا کیلکولس یا آدھے سے زیادہ کیلکولس تو صرف اسی چیز کے اوپر ہے کہ میں نے کہا نا کہ آبادی تھی جو چینج ہو رہی تھی. تو آبادی کتنی تھی اور کس ریٹ سے چینج ہو رہی تھی؟ آبادی was a function of time. آبادی was dependent upon time. ہم پڑھیں گے, اگر آپ کو ابھی یہ نہیں بھی سمجھ آ رہا تو کوئی بات نہیں ہے, ہم پڑھیں گے کہ آبادی ایکسپونینشلی چینج ہو رہی تھی. فیملی پلاننگ کے پروگرام نہیں چل رہے تھے, آبادی ایکسپونینشلی چینج ہو رہی تھی. جبکہ ٹیچرز کی تعداد جو ایجوکیشن بجٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز کے, اس زمانے میں پرائیویٹ اسکولز تو ہوتے نہیں تھے, پبلک اسکول ہوتے تھے یا چھوٹے موٹے پرائیویٹ اسکول ہوتے تھے, چیریٹی اسکول ہوتے تھے. میں بھی مسلم ہائی اسکول, مجھے بڑا فخر ہے کہ میں وہاں پڑھا کرتا تھا. بہت اس نے تبدیل کیا, چینج کیا میرے کیریکٹر کو, میرے کیریکٹرسٹکس کو. اینڈ آئی ایم سو تھینکفل ٹو مسلم ہائی اسکول. وہ کہانیاں بھی ہم آپ کو سنائیں گے. تو چینج
یہ چینج جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ چینج کیسے آ رہا ہے, یہ اس کیا فنکشن ہے ٹائم کا, ایکسپونینشل ہے یا لینئر ہے. آپ اس کو اس طرح سمجھے کہ چینج آہستہ آہستہ آ رہا ہے یا تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. اب جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کتنا بڑا چینج آ گیا آبادی میں, ایکسپونینشلی چینج ہو رہی. ٹیچرز کی تعداد ایجوکیشن بجٹ پہ ڈیپینڈ کرتی تھی. ایجوکیشن بجٹ تو کانسٹنٹ تھا یا کم ہو رہا تھا یا زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا بڑھ جاتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ ٹیچرز تو اتنے پروڈیوس نہیں ہو رہے تھے جتنی آبادی بڑھ رہی تھی. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا, اور وہ وقت آ چکا, جب ہمارے پاس ٹیچرز نہیں ہوں گے. اچھے ٹیچرز یا برے ٹیچرز کی بات تو چھوڑیں, ایک طرف ایکسپونینشل رائز, بہت تیزی سے رائز, اور ایک طرف نو رائز اور ویری سلو رائز. تو پھر ہم ٹیکنالوجی سے ہی تو پڑھانا شروع کریں گے. جبھی تو ہم آپ کو ٹیکنالوجی سے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, 1969 میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ایڈمیشن ہوا. ہمارا ایڈمیشن ہوا ویسٹ پاکستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, جو اس وقت ویسٹ پاکستان کی واحد یونیورسٹی تھی. ایسٹ پاکستان میں ایک اور یونیورسٹی تھی, اس کا نام تھا ایسٹ پاکستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کا نقشہ کیسا تھا اس وقت. پاکستان کا نقشہ آپ ذہن میں لائیے, ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان, اس کی شیپ کیسی تھی. 1971-72 مجھے ڈیٹ یاد نہیں, 70 میں کچھ ہوا اور وہ نقشہ ایک دم سے تبدیل ہو گیا. ہمارا پاکستان دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا. ہماری آبادی آدھی سے, پاکستان کی آبادی آدھی سے کم ہو گئی ایک انسٹنٹ میں. ایک انسٹنٹ میں جب جنرل نیازی نے سرنڈر کے اوپر سائن کیے, ایک انسٹنٹ میں کئی کروڑ کی آبادی کا چینج آ گیا. اچھا, میں ریٹ آف چینج کی بات کر رہا تھا کہ آبادی بڑھ رہی تھی, تیزی سے بڑھ رہی تھی, آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی. یہ ایک دم سے کروڑوں لوگ اگر کم ہو جائیں کسی ملک کی آبادی میں, تو یہ تو ریٹ آف چینج بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے, اس طرح کی ریٹ آف چینج کا مطلب قیامت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انفائنائٹ پولیٹیکل فورسز, انفائنائٹ آرمڈ فورسز, infinite ammunition, infinite political forces, infinite geopolitical forces were working to break up Pakistan. All of a sudden, Pakistan was divided into two parts and our population went down abruptly like this. آدھی سے بھی کم ہوگی. پہلے آہستہ 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 بڑھ رہی تھی یا ایکسپونینشلی بڑھ رہی تھی. ٹیچرز کی تعداد کانسٹنٹ تھی یا تھوڑی سی بڑھ رہی تھی, لیکن ایک دم سے آبادی کم ہوگی. وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا. اس سانحے کو آپ جذباتی طور پہ جو لوگ اس وقت تھے محسوس کر سکتے تھے, لیکن کیلکولس میں اس کو کس طرح سے ایکسپریس کیا جاتا ہے اس سانحے کو, کہ ریٹ آف چینج بہت زیادہ ہو گیا تھا. ہم کہتے ہیں انفائنائٹ ہو گیا تھا. تو ناظرین, یہ ریٹ آف چینج, میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کی شیپ, پاکستان کے میپ کی شیپ تبدیل ہو گئی تھی. شیپ تبدیل ہو گئی تھی, ملک کا نقشہ بدل گیا تھا. یہ چیز چھوٹی چیز نہیں ہوتی, بہت بڑی فورسز انوالو ہوتی ہیں اس کے اندر. جب ملک کا نقشہ, ملک کی شیپ تبدیل. Did we talk about shapes? Oh, did we talk about change? Shapes. Calculus is the study of shapes. Calculus is the study of shapes and how they change with time.
تو ناظرین آپ نے دیکھا پاکستان کا نقشہ کیسے تبدیل ہو گیا اور وہ کتنے جلدی تبدیل ہو گیا. Change and how fast it is taking place, how the shape is changing with time, how a new shape is emerging. آپ کو یہ اوپر کافی ساری شیپس نظر آ رہی ہیں 3D شیپس. یہ میرا کمرہ میں نے آپ کو انٹروڈیوس کرا دوں. میرا یہ بیڈ روم، یہ جو میرا بیڈ روم ہے اس کے اندر ایک میتھ میوزیم بھی ہے جس میں ہم مختلف کانسیپٹس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے آپ کو کئی سالڈس دکھائیں گے، کئی شیپس دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ شیپس جو ہیں یہ میتھمیٹیکلی کیسے ریپرزینٹ کی جا سکتی ہیں. آپ کو ہم کٹس بھی پرووائڈ کریں گے. اگر آپ ناظرین میں آپ کو یاد کروا دوں کہ ہمارے پاس کٹس اویلیبل ہیں. اگر آپ مجھے آرڈر کریں تو وہ کٹس ہم آپ کو سپلائی کر سکتے ہیں، مگر ایک کٹ کی قیمت 10,000 روپے ہے. میرا اس میں کوئی منافع نہیں ہے، میں تو کارپینٹر سے جو ایسے وہ لیتا ہے اس کی بیسس پر ہی آپ کو اس میں سارے پلیٹونک سالڈس موجود ہوں گے جن کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. اگر آپ وہ کٹ خریدنا چاہتے ہیں تو مجھے ای میل کر دیجیے گا. اگر آپ نہیں خریدنا چاہتے تو آپ گتے سے یا چارٹ پیپر سے وہ ماڈلز بنا سکتے ہیں، لیکن جو مزہ آپ کو، جو انجوائمنٹ آپ کو ایکچوئل کٹ سے آئے گی، چاہیں تو وہ کٹ خرید سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ گتے سے یا موٹے کاغذ چارٹ پیپر سے وہ شیپس بنا سکتے ہیں. ان شیپس کی کیا پراپرٹیز ہیں، وہ شیپس کس طرح ایک دوسرے میں ٹرانسفارم ہوتی ہیں. چینج آف شیپس. مزے کی بات یہ ہے ناظرین کہ کیلکولس تو اسٹارٹ ہوا with the study of shapes. Study of shapes. اور یہ 300 BC کی بات ہے، اور بلکہ اور بھی پہلے کی بات ہے. پلیٹونک سالڈز آپ کو اوپر نظر آ رہے ہیں، پلیٹو کے زمانے کی بات ہے. شیپس کی اسٹڈی، جیومیٹری کی، ان کی جیومیٹری کی اسٹڈی. شیپس کی اسٹڈی سے ایک سبجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے and then it shaped the civilization. What a awesome thing. اس وقت جو آپ میرے ساتھ انٹرنیٹ پر موجود ہیں، میری تصویر دیکھ رہے ہیں، اپنے موبائل فون پہ دیکھ رہے ہیں یا اپنے کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہیں، it is because of calculus. کیلکولس کی جو ایڈوانسز تھی ان کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ اس ماڈرن ورلڈ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کتنی تبدیلی آ گئی ہے اس ماڈرن ورلڈ میں. 1964 میں میرے انکل ڈاکٹر ارسلان پی ایچ ڈی کرنے کے لیے امریکہ گئے اور وہ 69 تک وہاں رہے. 63 میں بلکہ گئے، 63 سے 69 تک 6-7 سال بن جاتے ہیں. انہوں نے وہاں سے صرف 2 دفعہ ٹیلی فون کیا ہم کو، اور اس 2 دفعہ ٹیلی فون کرنے کے لیے انہیں گھنٹوں انتظار، 12-15 گھنٹے انتظار کرنا پڑا. کال بک کروائی، وہ کال کئی ملکوں سے ٹرانسفر ہوتی ہوئی ملتان پہنچی. 2 موقعوں پہ فون کیا. ایک موقع جب تھا جب ان کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی، یہ ان کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا، وہ بات کرنا چاہتے تھے ہر حال میں. اور دوسرا موقع وہ تھا جب ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی. یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا ان کے لیے، ہر کسی کے لیے ہوتا ہے یہ. 2 دفعہ فون کیا، فون ہی نہیں ہوتا تھا. میرا بڑا بیٹا مازن جو اس وقت جنرل الیکٹرک میں کام کر رہا ہے، جب وہ چھوٹا تھا اگر کبھی اس کا پیٹ خراب ہو جاتا تھا تو ہمارے گھر میں ٹیلی فون نہیں تھا. صبح ہمیں ڈاکٹر انور سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی تھی. اب میں کیسے اپوائنٹمنٹ لوں؟ 8 سے 9 بجے تک وہ اپوائنٹمنٹ دیتے تھے. ابھی ان کا کچھ ہی دن پہلے انتقال ہوا ہے. 8 سے 9 بجے تک ٹیلی فون پہ اپوائنٹمنٹ دیتے تھا ان کا سیکریٹری. میں ایکسچینج آتا تھا یو ای ٹی کی، اور وہاں میں چونکہ میں لیکچرر تھا تو وہ مجھے اس اندر جانے کی اجازت تھی، اور وہاں میں
جو ایکسچینج میکینیکل ایکسچینج تھا, یوں کر کے وہ گھسا کے ٹیلی فون کرتے تھے. تو وہ یہ کرتے تھے کہ ان کی لائن کو وہ کسی طرح بزی چل رہی ہوتی تھی, لوگ بہت فون کر رہے ہوتے تھے, ان کی لائن کو بلاک کر کے خود سے ٹیلی فون ملاتا تھا, میکینیکلی ٹیلی فون ملاتا تھا, اور میں اپوائنٹمنٹ لیتا تھا, ٹیلی فون ہی نہیں تھی. اب آپ دیکھیے ماشاءاللہ سے میرے جو ہمارے گھر صفائی کرتی ہے, جو ہمارے گھر کھانا پکاتی ہے, جو ہمارے مالی ہیں, ان کے پاس بھی ایک موبائل فون موجود ہے. آپ اس موبائل فون کو, اسمارٹ موبائل فون کو گاؤں میں بھی دیکھ لیں گے. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ سب کچھ کیلکولس میں جو ایڈوانسز ہوئیں ان کی بدولت ہوا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک سبجیکٹ جو شروع ہوا اسٹڈی آف شیپ سے, اس نے پوری ہسٹری کو, پوری سویلائزیشن کو اسٹڈی آف شیپ سے شروع ہوتا ہے, اینڈ اٹ ہیز شیپ دی ہسٹری اینڈ سویلائزیشن, ہسٹری آف سویلائزیشن. کس طرح آپ زندگی گزارتے ہیں موبائل فون کے بغیر, آپ سوچ بھی نہیں سکتے آج کل. تو یہ سارا کچھ کیلکولس کے نتیجے میں ہوا. ناظرین, 1969 میں داخل ہوا, 1975 میں نے پاس آؤٹ کیا, اور میں نے آپ کو بتایا کہ 1970-71 کی وار میں ایک انسٹنٹ میں آبادی ہماری آدھی ہو گئی, آدھی سے بھی کم ہو گئی. اب آپ دیکھیے کہ وہ آبادی کا گراف کیسے اوپر جا رہا تھا, کیسے نیچے آ گیا. ہمارا رقبہ چینج ہو گیا, ہمارا ایریا چینج ہو گیا. کیلکولس کا میں نے آپ سے ایریا کی بات کی, ہمارا ایریا چینج ہو گیا, ہماری پاپولیشن چینج ہو گئی. اسٹڈی آف چینج آف پاپولیشن, ریٹ آف چینج آف پاپولیشن, estimation of areas, estimation of area of a country. آپ کے پاس کتنا بڑا گھر ہے, اس کا ایریا کتنا ہے, فیز 5 میں گھر ہے, یا میرے جیسا, میرے پاس تو خیر کوئی گھر نہیں ہے, میں تو اپنی مدر کی گھر میں رہتا ہوں جو 10 مرلے کا ہے, اور یا میری وائف کا گھر ہے جہاں میں کھانا کھانے جاتا ہوں, وہ بھی 10 مرلے کا ہے. اس کا ایریا کتنا ہے, ایریا, estimation of area, estimation of volume. How that area and volume depends upon the shape of it. How to estimate the area of the present Pakistan. نقشے کے اوپر. These are things which are important to calculus, which gave birth to calculus. اچھا, شروع میں کتنا رقبہ ہے, کتنا کاشت ہوتا ہے, یہاں سے بات شروع ہوئی کہ ذرا ہم یہ دو نوٹ کریں کہ نائل کی ویلی میں الیگزینڈریا کے پاس کتنا رقبہ ہے. بادشاہ نے پوچھا کس سے, ارشمیدس سے یا اس کے اسٹوڈنٹ سے, کہ بھئی یہ کیلکولیٹ تو کرو ذرا کہ ایریا کتنا ہے ہمارے پاس. الیگزینڈر دی گریٹ نے پوری دنیا فتح کر لی تھی, تو وہ یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ پوری دنیا جو اس نے فتح کی تھی وہ کتنی دور تک گیا تھا, کیا وہ پورے ڈایا میٹر کا چکر لگا لیا تھا اس نے, کیا اس نے پوری دنیا فتح کر لی تھی, کیا اس نے آدھی دنیا فتح کی تھی, کیا اس نے 1/4 دنیا فتح کی تھی. تو اس کے لیے آپ کو ڈایا میٹر آف دی ارتھ نکالنے کی ضرورت پڑ گئی, اور یہ ارشمیدس کے زمانے میں اسی کے ایک اسٹوڈنٹ نے دریافت کیا. اور کیسے دریافت کیا؟ یہ بھی کیلکولس کے ذریعے دریافت کیا. یہ کیسے مزے کی بات ہے کہ کیلکولس نے ہماری زندگیوں کو کیسے تبدیل کر دیا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا تو چھوٹا سا گھر ہے, اور لوگوں کے 10-5-4 کنال کے گھر موجود ہیں. غریب اور امیر میں کتنا فرق ہے, کتنا ڈفرنس ہے, اور کیا یہ ڈفرنس بڑھتا جا رہا ہے,
کیا یہ ناانصافی بڑھتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ؟ کیا ہمارے اندر بے رحمی بڑھتی جا رہی ہے؟ ایک بندے کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے پیسے نہیں ہیں. میرے اسکول کی فیس 2 یا 3 روپے ہوا کرتی تھی, یونیورسٹی کی فیس 12 روپے ہوتی تھی, اب یو ای ٹی کی فیس 80,000 روپے پر سیمسٹر ہے. اور یہ حالت ہو گئی ہے کہ یہ کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ بینکرپٹ ہو رہے ہیں, اور کوئی پتہ نہیں کہ اگلے مہینے مجھے پینشن آدھی ملتی ہے, پوری ملتی ہے یا ملتی نہیں ہے. تنخواہیں پروفیسرز کو, باقی لوگوں کو آدھی ملتی ہیں یا ملتی نہیں ہیں. یہ کتنا بڑا چینج ہے جو آیا ہے, اسٹڈی آف چینج. تو ناظرین, الیگزینڈریا کے اندر مسئلہ شروع ہوا کہ الیگزینڈر نے کتنا ایریا فتح کر لیا تھا. ڈائیمیٹر آف دا ارتھ اگر پتہ چل جائے تو اس سے پتہ چل جائے گا کتنا پرسنٹیج ایریا اس نے فتح کر لیا تھا, کتنی زمین اس نے فتح کر لی تھی. اور اس کے مرنے کے بعد اس کے جنرل نے, اس کے ایک جنرل, مختلف جنرلز میں مختلف زمینیں تقسیم ہو گئیں. الیگزینڈریا کا علاقہ ایک اور جنرل کو مل گیا, وہاں پر اس نے ایک میوزیم بنایا. اچھا, میوزیم کا لفظ اس وقت, اس کا میرے خیال میں اس وقت ہی ایجاد ہوا تھا, اس کا مطلب کیا تھا کیا نہیں تھا. وہ میوزیم اس طرح کا نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی آرٹیفیکٹس رکھے ہوئے جس طرح میں نے یہاں پہ ایک میتھ میوزیم بنایا ہوا ہے, بلکہ وہ ایک یونیورسٹی تھی. کیسی یونیورسٹی تھی؟ وہ ایک ایسی یونیورسٹی تھی جہاں سے دنیا کے تمام ملکوں سے عالم لوگوں کو بلایا جاتا تھا. 1,000 یا 2,000 لوگوں کے ٹھہرنے کے اچھے, خوبصورت, آرام دہ ولاز وہاں موجود تھے, سرسبز باغ وہاں موجود تھے, تاکہ وہ کیا کام کریں. وہاں اسٹوڈنٹس بھی آتے تھے. ان کا جو جاب ڈسکرپشن تھی ان لوگوں کی, وہ کیا تھی؟ جہاں کیلکولس کی بنیاد پڑی. دیکھیں ذرا, کیا جاب ڈسکرپشن تھی؟ تھنک, سوچیں, بس آپ سوچیں بیٹھ کر. میں تھوڑا سا اپنی زندگی میں آگے چلا جاؤں, پھر دوبارہ واپس آ جاؤں گا. یہ ہمارا کھیل چلتا رہے گا. 1985 اور 86 میں ناسا لینگلے ریسرچ سینٹر, جو بڑا ایک پریسٹیجیس ریسرچ سینٹر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا, ورجینیا میں, اس کے ایک چھوٹے سے ریسرچ سینٹر میں, پیور ریسرچ سینٹر میں, اس لیے کہ ناسا لینگلے ریسرچ سینٹر میں تو بہت کام ہوتا ہے. ناسا آپ کو پتا ہے کہ کیا کام کرتا ہے. اس کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ تھا, انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر اپلیکیشنز ان سائنس اینڈ انجینئرنگ. وہاں پر بھی یہی ہوتا تھا کہ 1 سال یا 2 سال کے لیے لوگ آتے تھے, اور وہ ناسا ریلیٹڈ پروجیکٹس سے ڈھیلا ڈھالا کوئی ریلیشن شپ ہو, پرابلم کا کوئی پرابلم بھی ہو, اس کا آپ رشتہ جوڑ لیں, اور وہاں بیٹھ کے وہ سوچتے تھے. They used to think there. لیکن ناسا ریلیٹڈ پرابلمس, الیگزینڈریا کے اندر آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں ان کی سوچ یہ تھی کہ بیٹھ کے سوچو, اسٹوڈنٹس بھی سوچیں, ٹیچرز بھی سوچیں. ٹیچرز اسٹوڈنٹس کی ڈسٹنکشن چھوڑ دیں, جونیئر اسکالرز اینڈ سینئر اسکالرز, اینڈ دے آر تھنکنگ ٹوگیدر. یہ ہوتی ہے یونیورسٹی. اچھا, مزے کی بات آپ کو اور بتاؤں کہ ان کو تنخواہ بڑی ٹھیک ٹھاک ملتی تھی جو وہاں پہ الیگزینڈریا میں آیا کرتے تھے. آئی کے ایس ناسا میں بھی اچھی خاصے پیسے ملتے تھے مجھے, لیکن وہاں الیگزینڈریا میں جو لوگ آیا کرتے تھے ان کو بہت ٹھیک ٹھاک پیسے ملتے تھے, اور ٹیکس فری تھے وہ, اور خوبصورت باغ تھے وہاں پر جہاں پر وہ بیٹھ کے سوچ سکتے تھے. وہاں پر لیبوریٹریز تھیں جس میں بایولوجی کے ایکسپیریمنٹس کیے جا سکتے تھے. وہاں پہ الیگزینڈریا کی مشہور لائبریری تھی جو اب بھی وہاں موجود ہے الیگزینڈریا میں. آپ نے سنا ہوگا اس لائبریری کا نام. اس وقت ہم کو, انسان کو, میں اپنی بات نہیں کر رہا, انسان کی بات کر رہا ہوں, اس کی سوچ اتنی آگے تھی. ناسا لینگلے ریسرچ سینٹر تو میں 1985 اور 86 میں گیا تھا, آئی کے ایس میں, انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر اپلیکیشنز ان سائنس اینڈ انجینئرنگ. آپ کو پتا ہے ناسا نے اسپیس میں راکٹس بھیجے, اسپیس شٹل بھیجی, لیکن پہلا بندہ
पहला बंदा जो स्पेस में गया, पहला बंदा वो किस मुल्क ने भेजा था? कैन यू इमेजिन? कैन यू? आप में से कोई बता सकता है जी पहला बंदा दुनिया के किस मुल्क ने स्पेस में भेजा था और स्पेस से वो वापस सही सलामत आ गया था? तारिक शेर, आपसे पहले पूछूंगा इसलिए कि आप मेहमान खुसूसी हैं। आपको अगर नहीं मालूम तो आप अपनी गट फीलिंग से बताएं। तारिक शेर, जी सर। आपके ख्याल में वो कौन सा मुल्क होगा जिसने पहला बंदा स्पेस में भेजा था? अमेरिका अगर कहा जाए। अमेरिका। हमजा कुरैशी। हमजा कुरैशी। सलमान अमजद। यूएसएसआर सर। जी रशिया, यूएसएसआर। ये आपने क्यों कहा? सर वो नाम सुना हुआ है यूरी गैगरिन का। वो अच्छा अच्छा, आपने सुना हुआ है, राइट, ओके, ठीक है जी। हाँ, Visualize, can you think it was not from NASA, it was not from USA, USSR उस वक्त था, USSR, सोवियत रशिया, उन्होंने भेजा था। और अमेरिका में ये प्रोपेगेंडा था कि ये तो एक इवल सोसाइटी है, इसलिए कि वहां बराबरी थी, वहां पे हर किसी को खाना एक जैसा तकरीबन मिलता था उस जमाने में। मैं ये 59 की बात कर रहा हूँ। वहां पर स्टडी के मौके एक जैसे थे, वहां पे गुर्बत और इफलास ऐसा भयानक नहीं था जैसे हमारे यहाँ है। वहां वो बेरहमी नहीं थी इस तरह की गरीब और अमीर के फर्क की वजह से। वहां एजुकेशन के मौके थे, वहां मुलाजमत के मौके थे, और अमेरिका में उसको एक ईवल सोसाइटी समझा जाता था और कहा जाता था कि ये तो सोच भी नहीं सकते, ये तो जानवरों की तरह है। जब उन्होंने पहला स्पेस शिप भेजा जिसमें एक इंसान मौजूद था, या शायद दो लोग थे, गैगरिन उसका नाम था, और वो जमीन के मदार पे उसने चक्कर लगाया, जमीन के मदार पे चक्कर लगाया और फिर वापस आ गया। लेकिन वो जमीन की कशिश से थोड़ा सा बाहर निकला था। वो उस इलाके में पहुंच गया था जहां से वो जमीन को एक स्फेयर की शक्ल में देख सकता है, जैसे ये आपके सामने ये जो ग्लोब रखा हुआ है ये। तो गैगरिन जब वहां गया तो अमेरिका में तो खलबली मच गई कि ये क्या हुआ, एक इवल सोसाइटी, एक स्टूपिड सोसाइटी स्पेस में कैसे बंदा भेज सकती है। अमेरिका में तो गरीब और अमीर का फर्क बहुत ज्यादा था और बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपको नहीं पता कि अमेरिका में कितनी गुर्बत है और कितनी इमारत है। तो अमेरिका में तो उस वक्त एक खलबली मच गई। प्रेसिडेंट कैनेडी को टेलीविजन पे एड्रेस करना पड़ा, और आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट कैनेडी ने टेलीविजन पे आकर क्या कहा? उन्होंने दो अहम बातें की। पहली बात ये की कि हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं, हम अपनी डेफिशिएंसी तस्लीम करते हैं। डेफिशिएंसी किस चीज में? हमारे मैथ एजुकेशन। अगर रशिया ने स्पुतनिक, जिसमें एक बंदा बैठा हुआ था गैगरिन, उसको स्पेस में भेज दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो कैलकुलस में हमसे आगे हैं, मैथमेटिक्स में हमसे आगे हैं। हमें मैथ्स रिफॉर्म करनी पड़ेगी। ये पहली मैथ्स रिफॉर्म्स थी जो अमेरिका में की गई उस शौक की वजह से। ये ऐसा ही शौक था जैसा कि हमें 1971 में जब हम एक मुल्क अलग दो मुल्क बन गए थे, मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया था, ऐसा ही शौक था अमेरिकन के लिए। एक बात उसने ये की कैनेडी ने कि हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं। देखिए, बड़ी कौमों की ये निशानी होती है। मैं वैसे अमेरिका को बड़ी कौम नहीं समझता, लेकिन कैनेडी वाज अ ग्रेट लीडर कि वो अपनी गलती तस्लीम करते हैं, वो छुपाते नहीं हैं उस गलती को। पहली बात उसने ये की, हम अपनी डेफिशिएंसी
एक्सेप्ट करते हैं और हम रिफॉर्म। दूसरी बात उसने ये की कि अब हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि 10 साल के अंदर, ये 59 की बात है, 10 साल के अंदर, मतलब ये कि 69 से पहले हम चांद पे एक बंदा, एक अमेरिकन को उतारेंगे और सेफली वापस लेकर आएंगे। और उसके लिए उसको पता था कि हमें मैथ रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। द फर्स्ट मैन ऑन द मून, वो जो उसने स्टेप लिया था अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ने, a small step but a great leap forward। नासा ने और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए थे, एक वॉयेजर का प्रोजेक्ट भी था। जब वॉयेजर जमीन से बहुत दूर जा रहा था तो उसने जमीन की एक तस्वीर खींची थी और उस तस्वीर में हमारी जमीन एक ब्लू डॉट के तौर पे नजर आती है। आप अगर सर्च करें गूगल पे द ब्लू डॉट तो आपको एजिमोव की लिखी हुई ये तहरीर मिल जाएगी, जिसका मैं ट्रांसलेशन अपनी ज़बान में बता रहा हूँ। इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ब्लू डॉट है ये हमारा घर है, इसी में हमारी खुशियां हैं, इसी में हमारी मोहब्बतें हैं, इसी में हमारी नफरतें हैं। ये एक छोटा सा ब्लू डॉट है पूरे यूनिवर्स में। इसकी क्या हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है, फिर ये नफरतें क्यों हैं, ये गुर्बत क्यों है, ये नाइंसाफी क्यों है? इसी में उसको कहता है कि जनरल्स भी आए जिन्होंने लाखों लोगों को कत्ल कर दिया या खत्म कर दिया, इसमें पॉलिटिशियंस भी आए जिन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की, इसमें चंगेज खान भी आया, इसमें हर तरह के लोग आए जिन्होंने जुल्म भी किए, जिन्होंने अच्छे काम भी किए। यही हमारा घर है, यही हमारी खुशियां हैं। हमें नहीं पता कि जिंदगी किसी और प्लेनेट पे मौजूद है या नहीं है। इसका एक मैसेज है आपके लिए कि हम एक छोटी सी जमीन पे एक छोटे से टाइनी ब्लू डॉट में रहते हैं, हम क्यों आपस में लड़ते हैं? इस ब्लू डॉट को देखने के लिए जो वॉयेजर था वो कैसे इतनी दूर चला गया कि जमीन हमें एक ब्लू डॉट के तौर पे नजर आने लगी। इट वाज अगेन बिकॉज ऑफ कैलकुलस। जिस रॉकेट ने वॉयेजर को भेजा स्पेस के अंदर, जिस रॉकेट ने भेजा स्पुतनिक को, सबसे पहले रशिया ने इंसान को स्पेस में भेजा, उसके लिए कितनी फोर्स की जरूरत थी, कितनी एक्सेलरेशन की जरूरत थी, कितनी वेलोसिटी की जरूरत थी, कितनी डिस्प्लेसमेंट की जरूरत थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितना चाहिए था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कितनी चाहिए थी ताकि वो जमीन की कशिश से बाहर निकल जाए और स्पेस में चला जाए और जमीन के गिर्द चक्कर काटना शुरू कर दे। ये सब कुछ किस सब्जेक्ट के अंदर आता है? कैलकुलस के अंदर आता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, समेशन एंड डिफरेंसेस, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। कितनी फोर्स चाहिए कि हम उसको अपनी कशिश शकल से काबू पाकर स्पेस में भेज सकें? कैलकुलस का सवाल है। जमीन अपने महवर के गिर्द चक्कर लगाती है और सूरज के गिर्द भी चक्कर लगाती है। वो किस शेप में चक्कर लगाती है, ये अलेक्जेंड्रिया के साइंटिस्ट ने उस वक्त दरियाफ्त कर लिया था। शेप में लगाती है, उसकी स्पीड कैसे तब्दील होती है, ये अलेक्जेंड्रिया के साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, मैथमेटिशियंस सोचा करते थे। सूरज का क्या साइज है, अर्शिमिदस इसके ऊपर सोचता था। साइजेस of different objects, estimation of their volumes, estimation of their areas, estimation of the lengths that we have to travel. अगर हम
चांद पे जाना चाहते हैं, चांद हमसे कितनी दूर है, ये सब कैलकुलस के सवाल हैं। तो नाजरीन, मेरे ख्याल में मैंने काफी स्ट्रॉन्ग केस बना लिया है कैलकुलस स्टडी करने के लिए, और आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि कैलकुलस आपको ये बताता है कि गुर्बत और इमारत में कितना फर्क है और वो कितना फर्क बढ़ता जा रहा है। याद रखिए, अगर ऑप्रेस्ड लोग आपकी सोसाइटी में होंगे तो कितनी नाइंसाफी होगी, किस हद तक नाइंसाफी है, और वो नाइंसाफी कितनी तेजी से बढ़ रही है। हमारी फीसें तो बहुत ठीक ठाक थी, हम तो अफोर्ड कर सकते थे। आज मैं आपके सामने बैठ के जो बातें कर रहा हूँ वो सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ कि मैं यूईटी में अफोर्ड कर सकता था अपनी फीस। अब चेंज आ गया है, चेंज कैलकुलस का सब्जेक्ट है, फीस में चेंज आ गया है, बहुत ज्यादा फीस हो गई है। गरीब लोगों के लिए अफोर्ड करना, मेरिट के लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल तरीन हो गया है। ये कितना बड़ा चेंज है, ये कैलकुलस का सब्जेक्ट है। प्लीज इस पे नजर डालिए, प्लीज एहसास कीजिए उन ऑप्रेस लोगों का। आप देखिए कि आपका स्टेटस, आपकी इनकम, आपकी आसाइशात और उनकी आसाइशात में कितना फर्क है। क्या आप इसको कम कर सकते हैं? ये कैलकुलस का भी सवाल है, ये ह्यूमैनिटी का भी सवाल है, ये इंसानी सोच का भी सवाल है। इसी को इंसानियत कहते हैं। अब इजाजत दीजिए अशरफ इकबाल। सबसे पहले मैं एहसानुल्लाह, आपका नाम पूरा मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, एहसानुल्लाह से मैं कहूँगा। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो अब तक हमने बातचीत की है, अभी हमने कैलकुलस पढ़ना नहीं शुरू किया, पढ़ना शुरू हम अगले लेक्चर से शुरू कर देंगे, लेकिन जो अब तक हमने बातचीत की है उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। मिस्टर एहसानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर, कैलकुलस तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं फिलहाल भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। उधर हमको इस तरीके से पढ़ाया गया कि मतलब मुझे उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहा। तो इसी वजह से मैंने ये कैलकुलस क्लास ज्वाइन किया था कि मैं उसको अच्छी तरह से उसको पढ़ सकूं। मैंने इंटरनेट पे भी रिसर्च किया थोड़ा बहुत कैलकुलस के बारे में, किताबों वगैरह में भी देखा, हर चीज के बारे में कैलकुलस है। मतलब कंप्यूटर साइंस में तो बहुत उसका दखल अंदाज है, लेकिन मुझे कोई ऐसा तरीका और टीचर नहीं मिला था। यूनिवर्सिटी में 2 क्लासेस 2 सेमेस्टर्स में हो गए थे, लेकिन उसमें भी बस मैं बहुत मुश्किल से पास हो गया था। लेकिन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर सही तरीके से पढ़ा जाए या सही डायरेक्शन में बंदा चला जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कैलकुलस। आपने जो आज बातें सुनी उनके बारे में आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? कैसे सर? मैंने बहुत सारे आपको किस्से सुनाए, बहुत सारी बातें सुनाई। अभी हमने कैलकुलस पढ़ना शुरू नहीं किया, अभी तो हम कैलकुलस की कहानी पढ़ रहे थे, कैलकुलस की हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना। जी जी सर। इसमें आपको कोई बात एक्साइटिंग लगी, कोई बात इंटरेस्टिंग लगी? जी सर, तो इंटरेस्टिंग तो बहुत सारी चीजें लगी। यही जो स्पुतनिक 1 चला गया था स्पेस में, ये कैलकुलस की वजह से हुआ था। उसके बाद जो अमेरिका में ये एक एजुकेशनल रिवॉल्यूशन आ गया। मतलब उन्होंने 10 साल में फिर ये नील आर्मस्ट्रांग वगैरह को चांद पे भेज दिया। वहाँ पे डिस्कवरीज हो गए, वहाँ पर इन्वेंशंस हो गए। तो ये तो कैलकुलस ही की वजह से हुआ है। वो जो भी तरक्की हुआ है कंप्यूटर साइंस में, ये कंप्यूटर के बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा था कि जो अमेरिका में सेंसस हुआ था उसको डेटा को एनालाइज करने के लिए जो वहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि 10 साल लगेंगे।
تو اس کے بعد لوگوں نے اس کے حل کے لیے یہ پرابلم آ گیا تھا، اس کو سلوشن ڈھونڈنے کے لیے اس پہ تحقیق ہو گئی، اس پہ کام ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں کمپیوٹر ایجاد ہوا تاکہ جو کمپیوٹنگ ہے یا کیلکولیشنز ہے وہ سپیڈ اپ ہو جائے، وہ جلدی ہو سکے، اس میں غلطی کا امکان کم ہو. یہ تو بتائیے، آپ کی شکل سے ماشاءاللہ لگتا ہے کہ آپ کافی مذہبی انسان ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ آخر ہمارے مسلمان ملکوں میں کیلکولس کے پڑھنے پر سمجھنے پر ریسرچ پر، آخر میں ابھی کی بات نہیں کر رہا، میں پچھلے 200 سال 300 سال 400 سال پرانی بات کر رہا ہوں، آخر ہم کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہیں کیلکولس کے اندر؟ سر میرا تو یہ خیال ہے کہ ہم کسی بھی چیز میں فلی انٹرسٹڈ نہیں ہے، مطلب جس کام میں پسینہ بہانے کی ضرورت ہو ہم کسی بھی کام میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہم نے پچھلے 200-300 سال میں اگر ہم دیکھ لیں مسلم ممالک جو آج کل 57 کنٹریز ہے، ان کی انوینشنز یا ڈسکوریز کی کنٹریبیوشن بہت کم ہے سر. اس میں ہم مسلمان. ٹھیک ہے احسان اللہ صاحب، ابھی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری. ابھی آپ کو اذان کی آواز آ رہی تھی، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اذان کی آواز جو ہے وہ آپ کے کان میں نہ آئے؟ ہم بڑے ریگولرلی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس سے معافی بھی مانگتے ہیں، تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم اپنے فرائض سے واقف نہیں ہیں. ہم اپنے مذہبی فرائض سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، لیکن یہ کیلکولس پہ ہم زور کیوں نہیں دیتے؟ سر وہ جو میرا یہ خیال ہے، ذاتی یہ خیال ہے کہ جو مذہبی فرائض ہم سر انجام دے رہے ہیں وہ بھی ہم اپنے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. یعنی مطلب بعض جگہوں پہ ہم بہت سختی کرتے، بعض جگہوں پہ ہم اس کو احکامات کو نظر انداز کرتے. تو مذہبی فرائض میں تو اتنا زیادہ سختی نہیں ہے، مطلب نماز پڑھنے میں اتنا پسینہ بہانا نہیں پڑتا ہے، روزے تھوڑا سخت. پڑھتے تو ہے نا، کیلکولس میں بھی چلو اسی طرح کر لیں، کچھ سختی کر لیں، کچھ نرمی کر لیں، لیکن کیلکولس میں تو ہم نے بیڑا غرق کی کیا ہوا ہے. نہیں سر، تو ریلیجن جو ہے ہم صرف اسلام کی نہیں، ہم جو جتنے بھی ریلیجنز ہے، کرسچینٹی ہے یا جوڈائزم ہے یا جو بھی اسلام ہے، ہندوازم ہے، جو بھی ریلیجس اسکالر آپ کو ملے اس میں 99% لوگ ریزننگ کو نہیں مانتے، کریٹیکل تھنکنگ کو نہیں مانتے. تو آپ کے خیال میں کریٹیکل تھنکنگ امپورٹنٹ ہے؟ جی جی بالکل ہے. اگر کریٹیکل تھنکنگ نہ ہو تو بندہ ایسا ہے جیسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائے تو اس کو ڈائریکشن نہیں ملے گی. اگر ریزننگ نہ ہو، یہ سر میں ایک ہسٹری کی کتاب پڑھ رہا تھا ایجپٹ کے بارے میں، فرعون کے زمانے کا، اس نے لکھا تھا کہ اس وقت بھی اگر کوئی یہ سوال کرتا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، وائی دس از ہیپننگ، تو وہاں پر جو ریلیجس اسکالر موجود ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ الہامی کتاب میں اس طرح لکھا ہے اور آپ اس کے بارے میں کوسچن نہیں کر سکتے. تو کریٹیکل تھنکنگ اور کوسچننگ بہت ضروری ہے، لیکن ہمارے اس میں معاشرے میں اس کو اتنا زور نہیں دیا گیا اس پر. لیکن ایمان بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا جی. جی سر، ایمان تو کچھ چیز ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ریزننگ دے دے، اس کو اچھی طرح ایکسپلین کرے تو بندہ اس پہ سیٹسفیکشن حاصل کر سکتا ہے. تو مطلب بعض ایسی چیزیں ہو سکتے جو ابھی تک سائنس یا جو کیلکولس یا ایسی چیز اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. بعض چیزیں، بہت کم چیزیں ایسے ہیں مطلب کہ ابھی تک ہم اس کو پہنچ نہیں سکے کہ اب اس کو لاجیکلی ایکسپلین کرے، لیکن 95% 99% جو چیزیں اس کو ہم لاجیکلی ایکسپلین کر سکتے. اب ہم یہ مثال میں دے رہا ہوں کہ ہم یہ ایمان رکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کا واقعہ ہوا تھا. کوئی بھی اسکالر، ریلیجس اسکالر اس کو لاجیکلی ایکسپلین نہیں کر سکتا ہے،
لیکن ہم تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ذریعے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اگر ہم کوئی کام سپیڈ آف لائٹ کے سپیڈ مطلب لائٹ کی سپیڈ کے ذریعے کرے تو یہ کام ہو سکتا ہے، کم ٹائم میں بھی بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے. تو کوئی جو ریلیجس اسکالر ہے اس کو لاجیکلی مانتا تو ہے لیکن لاجیکلی اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجس اسکالرس کو آئنسٹائن کی کوانٹم میکینکس اور ریلیٹیوٹی، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی پڑھنی چاہیے؟ نہیں سر، میں ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ اس کو پڑھے، جس کا فیلڈ ہے اس کو وہ اس میں زیادہ آگے چلے جائے. لیکن یہ کہ مطلب کوشچننگ کو بند کرنا یا کوئی بھی چیز، مطلب یہاں پر ایسے ہے ہمارے معاشرے میں، اگر آپ کسی ویسٹرن سورس کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کفار کا حوالہ دیا ہے، یہ آپ قرآن و حدیث سے حوالہ لیا. ہر بندہ قرآن و حدیث کا ماہر بھی نہیں ہے اور ہر چیز کا حوالہ قرآن و حدیث میں موجود بھی نہیں ہے. تو آپ کو اس پہ پابندی، ویسٹرن سورسز پہ بھی پابندی نہیں رکھنی چاہیے. جہاں پر جو بندہ کام کر رہا ہے ایکسپرٹ ہے تو اسی بندے سے اگر وہ صحیح ہے تو اسی کی بھی بات ماننی چاہیے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے اور حیرانی بھی ہو رہی ہے آپ کی روشن خیالی پر. تھینک یو ویری مچ. سلمان امجد. جی سلمان امجد صاحب، آپ آج کے لیکچر کے بارے میں، ابھی ہم نے کیلکولس کرنا شروع نہیں کیا. ہم نہ صرف کیلکولس پڑھیں گے نہیں، یہ میں باقی لوگوں سے بھی کہہ دوں کہ ہم کیلکولس پڑھیں گے نہیں اور میں آپ کو کچھ پڑھاؤں گا نہیں اور نہ آپ مجھ سے کچھ پڑھیں گے. ہم سب مل کے کیلکولس کریں گے، ہم سب مل کے کیلکولس کو انجوائے کریں گے، ہم سب مل کے کیلکولس کو ڈسکور کریں گے. ہم کچھ پرابلم سے شروع کریں گے اور ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہم اپنی کامن سینس بھی استعمال کریں گے اور کیلکولس کے جو ہم نے اصول پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی پڑھیں گے. ہم ایک طرح کا گیم کھیلیں گے. تو اب سلمان امجد صاحب، آپ یہ مجھے بتائیے کہ آج کے لیکچر کے بارے میں احسان اللہ صاحب نے تو بہت اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کریٹیکل تھنکنگ بہت اہم ہے، اور انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ قرآن میں ساری باتیں تو موجود نہیں ہیں. جی جی. اب یہ میں ذرا ڈرتا ہوں ان کی بات کو ریپیٹ کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ ساری باتیں تو موجود نہیں ہیں. تو آپ بتائیے سلمان صاحب کہ آپ آج کی جو کلاس ہے اس کے بارے میں اور احسان صاحب نے جو پرووکیٹو باتیں کی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر your lecture was extremely inspiring. یقیناً اس میں جو بھی لوگ شامل ہوئے ہیں والنٹریلی، obviously وہ سب کیلکولس سیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ نے ایک اچھا اسٹیج سیٹ کر دیا ہے بائی گیونگ اس اے ہسٹوریکل پرسپیکٹو. اینڈ obviously کچھ باتیں معلوم تھیں ہمیں، کچھ آپ نے یاد دہانی کرائی ہے، کچھ آپ نے نئی چیزیں بتائی ہیں. سو obviously اس سے شوق اور تیز ہوا ہے سب کا کہ انشاءاللہ ویل پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی لیکچر سے جتنا استفادہ کر سکتے ہیں. پلیز لیکچر نہ کہیں، میں لیکچر نہیں دوں گا. انٹریکشن جو بھی ہے، جو بھی آپ ہمیں سکھائیں گے. آپ بھی کبھی مجھے سمجھا رہے ہوں گے، کبھی میں آپ سے سمجھ رہا ہوں گا. میں ایکسپرٹ نہیں ہوں کیلکولس کا. دیکھیں، میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں نے پاس کی تھی 1974 اور 75 میں، اور اس میں کچھ زیادہ میتھمیٹکس بہت زیادہ میتھمیٹکس نہیں ہوتا. اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی بھی الیکٹریکل انجینئرنگ میں کی تھی. اس کے بعد 60 سال کی عمر میں، آج سے کوئی 55 سال کی عمر میں، آج سے 15 سال پہلے مجھے کیلکولس سیکھنے اور سکھانے کا شوق پیدا ہوا، اور مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ تو بڑی ہی مزیدار ایک انٹرسٹنگ گیم کی طرح سے کوئی چیز ہے. بالکل. میں تو کیلکولس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں،
اور آپ کی طرح ہی اسٹوڈنٹ ہوں, کئی چیزیں مجھے بھی نہیں آتی ہیں, آپ کو بھی شاید نہ آتی ہوں یا مجھ سے زیادہ آتی ہوں, تو ہم مل کے کیلکولس ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے. That's the idea, sir. I mean, میں نے ایف ایس سی تک obviously کیلکولس پڑھا تھا, لیکن repeating what احسان said کہ وہ unfortunately اتنے ڈرائی انداز میں پڑھایا گیا تھا کہ we never discovered the joy of calculus. بعد میں پھر obviously احساس ہوا کہ we missed out on something, کیونکہ میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ اے لیولز میں ہے, and he is now obviously struggling with some of the things which I had struggled when I was a student. پھر اس کو ہیلپ کرنے کے سلسلے میں مجھے شوق ہوا کہ میں نے saw this course کہ میں اس کو جوائن کرتا ہوں, اور جو چیزیں میں نے مس کی تھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں, ہو سکتا ہے میں اب ڈسکور کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اس کو. جی جی. اینڈ کیا کہتے ہیں, آئی ایم آلسو 50 years old, تو آپ نے اگر آپ سے زیادہ پیچھے نہیں ہوں میں, تو دس از سمپلی. اوہو ہو, یہ آپ نے کیا بات کر دی جناب, آپ ایک 70 سال کے بڈھے سے بات کر رہے ہیں. سر اب ایک ہی ایج بریکٹ آ گئی ہے, تو میں بیسکلی مطلب اسٹوڈنٹ لائف گزر چکی ہے میری, بٹ آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو یو نو کیچ اپ on things which I wish that I had the opportunity of fully discovering during student life, but as you said, it's never too late. And then and commenting on what Ehsan Saab said, I agree with you. It was a pleasant surprise. Unka kya kehte hain, unfortunately I made the mistake of profiling him simply unki huliya dekh ke wo ek shayad ٹریڈیشنل مولویانہ بات کریں گے, لیکن وہ ماشاءاللہ میرے خیال میں سب سے روشن خیال شاید پارٹیسپینٹ ہو یہاں پہ. کمپلیٹلی اگری ود ہم کہ وداؤٹ کریٹیکل تھنکنگ, وداؤٹ ہیونگ این اوپن مائنڈ, وداؤٹ کوشچننگ, میرے خیال میں مسلمانوں کو جو جمود کا اس وقت جو طاری ہے پچھلے 500 سال سے, انفیکٹ اس کی سب سے بڑی وجہ مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم نے سوچنے پہ پابندی لگا دی ہے, اور سوچنے پہ پابندی نہیں لگائیں گے, کریٹیکل تھنکنگ کرنے شروع کر دیں گے تو بڑا خطرناک ہو جائے گا حساب کتاب. کریٹیکل تھنکنگ آپ کو کسی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے سر, لیکن آئی تھنک دیٹس ہاؤ ویسٹ ہیز ایڈوانسڈ. وہ رینیسانس کے بعد ہم میں اور ان میں یہی چینج آیا تھا کہ انہوں نے جو ملائیت اور پپائیت کا جو ایک انسٹیٹیوشن تھا اس کو ریسٹرکٹ کیا تھا, اور ہم نے اس کو بڑھاوا دے دیا ہے انفارچونیٹلی. اور اس کو مطلب مے بی آئی ڈونٹ ٹو ساؤنڈ ٹو پرووکٹیو, بٹ میرے خیال میں جب بھی آپ کسی چیز کو پروفیشن بنا لیں گے یا کسی چیز کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا لیں گے, تو پھر اس کے حساب سے دین یو ول ایکٹ اکارڈنگلی. تو پھر اگر آپ کی روزی روٹی اس بات سے وابستہ ہے کہ لوگ آپ کو فالو کریں اور آپ ہی یہ بات سنیں, اور کوئی فرینکلی اگر میں بھی اس ماحول میں اسی طرح تعلیم یافتہ ہوتا تو میں بھی اسی طرح ایکٹ کرتا. I shouldn't sound to put myself above somebody else, because اگر میری بھی روزی روٹی کیا کہتے ہیں اسی بات سے وابستہ ہو کہ اس لوگ سے میری بات سنیں, تو میں I would act absolutely اسی طرح ایکٹ کروں گا جس طرح ہمارے روزی روٹی کا مسئلہ ہے یہ. ہاں absolutely, we're all act upon driven by self interest. میں تو شاید اسلام ایمان کی خیر چلیں چھوڑیں, یہ ہم سارا ندیم سے بات کرتے ہیں. یہ میرے خیال میں اس وقت واحد خاتون ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. زور سے بولیے ذرا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز بہت ہلکی. جی جی جی. لیکن کیلکولس جو ہے وہ اب تک میں نے کبھی بھی آج جو کیلکولس کی نیڈ دیکھی ہے اس طریقے سے کبھی بھی نہیں پڑھا. تو پھر آپ نے کیسے پڑھا ہے؟ ہم نے کیلکولس ہمیشہ ایسے پڑھا ہے کہ ہمیں ایکویشنز ملتی ہے
और बस Oh my God. हमने उनको सॉल्व करना होता है। اور میری تو جان جاتی ہے کیلکولیشن سے. اور उसी तरह हम पेपर्स पास करके तो एमफिल तक पहुंचे। और یار میری تو جان جاتی ہے. آپ نے کیسے گزار لیا وہ ایکویشنز کے ساتھ؟ آپ تو بڑی ہمت والی ہیں, آپ تو پتہ نہیں بہت طاقتور ہیں. میری تو جان جاتی ہے, میں تو ختم ہو چکا ہوتا اگر میں ایکویشن میں رہتا تو. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن مطلب ہمت والے اس طرح ہے کہ شاید ہم جو سوچنے میں ٹائم لگتا ہے کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہے, وہ ساری پاور جو تھی ہم نے یوز کر لی ایکویشنز کو سالو کرنے کے لیے. تو اس طرح سے یہ ہو گیا. لیکن جو ابھی ہم نے آج پڑھا ہیروشیما اور ناگاساکی کے بارے میں جو انفارمیشن دیکھی, وہ بھی بس یہی سنا ہوا ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو ہے وہ حملہ ہو گیا اور اس طرح سے ہو گیا. مطلب اتنا جنرل نالج ہے وہ, اس کے جو پیچھے بیک گراؤنڈ تھا کہ اس کے بعد جو ہوا پھر اس کے بعد ہم نے جو دیکھا کہ کس طرح جو کیلکولس کی پاور جو ہے اس کو امریکہ نے یوز کیا. اس کے پیچھے کی یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, اور اس کو کس طرح سے کیلکولس کے بارے میں جو پڑھا کہ جو یہ ہم چینج شیپس ہر جگہ ہمارے ارد گرد جو ہے چیزیں, وہی ساری چیزیں تھی جو ہم ایکویشنز میں پڑھتے تھے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. تو اب آپ یقین رکھیں کہ میں ایکویشنز پہ نہیں جاؤں گا. جی, اور جو یہ کورس مطلب کہ سرفراز کی بھی میں اسٹوڈنٹ رہی ہوں, ان کے ساتھ میں نے کورسز لیے پروگرامنگ کے, اور ان کے تھرو میں نے جو یہ آپ کی کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھی جس میں نے یہ پلیٹونک شیپس وغیرہ دیکھی ہیں, اور کرافٹنگ میں میرا مطلب شوق پہلے تھا. اور جب یہ چیزیں بناتے ہوئے وہ بچوں کی ویڈیوز اور پکچرز دیکھی تو اس سے بھی مجھے ہوا کہ یہ کورس جو ہے یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا, اور اس لیے پھر یہ میں نے جوائن کیا. جی چلیں, تھینک یو ویری مچ جی. اس وقت ہمارے ساتھ فرزانہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, طارق شیر, سارا ندیم, اور کون ہیں, سلمان امجد سے بات ہو گئی ہے. فرزانہ مجھے نظر نہیں آ رہی یہاں پہ, میں کس طرح سے انہیں اجازت. فرزانہ آپ ذرا کچھ کہیں گی؟ آپ چھپ کے کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ آئی تھنک ان کا میوٹ ہوا ہے, وہ آپ کو الاؤ کرنا پڑے گا, پلیز ان کو الاؤ کر دیں. ایک منٹ جی. یا عبد المقدم کو بھی الاؤ نہیں کیا ہوا, صادق کو بھی الاؤ نہیں کیا ہوا, ان سب کو الاؤ کر دیں پلیز. جی فرزانہ اب ایکٹیو ہیں اگر وہ چاہتے ہیں. جی فرزانہ, آپ آج کے لیکچر کے بارے میں اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں اس کورس کے بارے میں. ایکویشن سے تو میری جان جاتی ہے. کیلکولس میں آپ کو بتا دوں کہ کیلکولس کی ڈیفینیشن جو اسٹینڈرڈ کیلکولس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ ہم ایک پرابلم سے شروع کرتے ہیں. الیگزانڈریا میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ ارشمیدس کو کہا گیا تھا کہ ڈائیمیٹر آف دی ارتھ نکالو, اور اس نے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کچھ کیلکولس کی ٹیکنیکس ایجاد کی تھیں, کچھ کیلکولس کی ٹیکنیک ایگزسٹنگ استعمال کی تھیں. اچھا, اس کے بعد اس نے ایک ماڈل بنایا تھا, بلکہ پہلے ماڈل بنایا تھا. کیلکولس کی ٹیکنیکس تو بعد میں اس نے استعمال کی تھیں, پہلے اس نے ایک ماڈل بنایا تھا, ذہن میں ایک خاکہ بنایا تھا, ایک ویژولائزیشن کی تھی, اور اس کے بعد کیلکولس کی ٹیکنیک استعمال کر کے کمپیوٹیشن کی تھی. اور اس کے بعد کمپیوٹیشن کرنے کے بعد تیسرا مرحلہ تھا یہ کمپیوٹیشن کا. کمپیوٹیشن کے بعد اس نے جو ریزلٹس نکلے تھے ان کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی تھی, اس لیے کہ جب بھی ہم کوئی ماڈل بناتے ہیں ہم کچھ سمپلیفائنگ ایزمپشنز کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو آپ سب لوگوں نے, اور صرف ہمارے ہاں نہیں باقی اور ملکوں میں بھی, جو پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ پرابلم کو انڈرسٹینڈ کریں, وہ بھی نہیں ہوتا. دوسرا اسٹیپ ہے کہ اس کا ایک ماڈل بنائیں میتھمیٹیکل, وہ بھی نہیں ہوتا. تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ماڈل بن گیا میتھمیٹیکلی, اب اس کو کمپیوٹ کریں. وہ اسٹیپ ہوتا ہے جس میں آپ ایکویشن سالو کرتے ہیں.
صرف وہ اسٹیپ ہوتا ہے. اور چوتھا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ جو ریزلٹس نکلے ہیں کمپیوٹیشن کے ان کو انٹرپریٹ کریں. تو ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے صرف وہی کمپیوٹیشن والا اسٹیپ وہ کرایا جاتا ہے، جبکہ وہ کام کمپیوٹر زیادہ آسانی سے کر سکتا ہے. کمپیوٹر کے لیے پرابلم کو سمجھنا بہت مشکل ہے، ابھی تک بہت مشکل ہے. اور آنے والے 10 یا 20 سالوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے یا جو پڑھتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے آنے والے سالوں میں بھی ایک پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر کے، پہلا کام انڈرسٹینڈ کرنا، دوسرا ویژولائز کرنا، پھر اس کا ماڈل بنانا، یہ کمپیوٹر کے بس کی بات نہیں ہے اور کافی عرصے تک نہیں ہوگی. ہاں کمپیوٹیشن وہ کر سکتا ہے، جو کام وہ کر سکتا ہے وہ کام ہم خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو کام ہم خود کرنے میں اچھے ہیں وہ ہم میتھس میں کراتے نہیں ہیں یا کیلکولس میں کراتے نہیں. یہ سب سے بڑا ڈائلما ہے ہمارا. اب آپ چلیں جی، اب آپ فرزانہ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. اصل میں ہم لوگ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے میتھ میں پنجاب یونیورسٹی سے، لیکن میری ایجوکیشن پرائیویٹ ہے. تو یہاں پہ جو ایجوکیشن دی جاتی ہے کالجز میں اور جیسے اکیڈمیز میں دی جاتی ہے، تو اس میں کانسیپٹس پہ بات نہیں کی جاتی کبھی بھی. یعنی ہمیں بتا دیا جاتا ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی ایگزامپلز یہ ہیں، سیدھے ہم ڈائریکٹ کوسچنس پہ اور تھیورمس پہ چلے جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو بس اپلیکیشنس کہتے ہیں اور پھر اس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے میں نے یہ کیلکولس میرا ہمیشہ میتھ میں ویک سبجیکٹ رہا ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہ کورس جوائن کیا ہے کہ کانسیپٹس ہمیشہ کلیئر ہوں تو پھر انسان خود سے کر سکتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ پھر اچھا یہ تھیورم میں ایسے ہے تو پھر ہم خود سے اگر اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے مائنڈ میں کچھ بھی نہیں آتا. تو وہ جو سوچ ہوتی ہے وہ سوچ نہیں دی جاتی یہاں کے انسٹیٹیوشنز میں. جی سوچنا جو ہے نا جی وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم اس میں آپ کی سوچ کو اس لمٹ تک لے کر جائیں گے جہاں تک وہ جا سکتی ہے. مطلب یہ کہ ایک مشین ہوتی ہے نا، اس کو اتنا چلائیں اتنا زیادہ. یہ آپ کو سوچ کر، یہ آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ ہمارے جو اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہے، سوچنے کی نعمت جو دی ہے نا، سب سے بڑی جو نعمت خدا نے دی ہے اللہ انسان کو، وہ اس کی سوچنا ہے. اس کا ہم اس سوچ کو 10% کیا 5% بھی استعمال نہیں کرتے. تو اگر آپ سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ ایسی چیزیں سوچ سکتے ہیں جن کا، میں تو خیر اسٹوڈنٹ ہوں چھوٹا سا کیلکولس کا، کہ آپ کسی کو بھی مات کر سکتے ہیں. آپ کے اندر یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کے اندر کہ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، آپ کوئی پرابلم بھی سالو کر سکتے ہیں. باقی وہ الجبرائک فارمولاز جو ہیں وہ ان کو چھوڑ دیں، وہ میتھمیٹکس یا کیلکولس میں ایک سیکنڈری حیثیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا فرزانہ سے بات ہو گئی، سارا سے بھی بات ہو گئی ہے، سلمان امجد سے بھی بات ہو گئی. عبد المقدم صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے آج کے لیکچر کے بارے میں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں اے لیول میں نے ریسنٹلی کیا اور میں بی ایس میں سیکنڈ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو سر بیسکلی میرا جو خیال ہے نا سر، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایکچولی کسی چیز کی پریکٹیکل امپلیکیشنز نہیں بتائی جاتی، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کا نا سر انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا اس چیز کے بارے میں. جی سر یہی میرا ہے کہ جیسے کہ کیلکولس میں صرف ہمیں تھرو آؤٹ یا تو رٹے لگوائے جاتے ہیں یا پھر ہمیں سمپلی فارمولاز بتا دیے جاتے ہیں، جبکہ تھوڑا بہت جہاں تک میں نے اے لیول میں سیکھا نا سر، اے لیول میں ہمیں یہ کہ ہمارے میکینکس سبجیکٹ تھا تو اس میں ہمیں کافی حد تک پریکٹیکل تھوڑے بہت سے امپلیکیشن کوشچنز اس ٹائپ کے ہوتے تھے کہ بتائیں پریکٹیکلی ہمیں اپلائی کرنا سکھایا جاتا تھا. جبکہ جب میں فرسٹ سیمسٹر میں بھی میں نے کیلکولس پڑھی، سیکنڈ سیمسٹر میں نے ڈفرینشیل ایکویشن پڑھی، تو تھرو آؤٹ اسٹوڈنٹس کو ایشوز رہتے تھے سر. اسٹوڈنٹس صرف فارمولاز ہمارے آگے ہوتے تھے، فارمولاز کو رٹے لگانا ہوتا تھا اور سمپل یاد کرنا. سر آج پھر میں نے کافی آپ کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ تھا میرے لیے یہ جاننا کہ ارتھ کے جیسے آپ نے بتایا کہ ہر چیز میں کیلکولس انوالو ہے، حتیٰ کہ
جو کہ آپ نے کہا کہ ایسٹرونٹس اور اپنا امریکہ اور ناسا وغیرہ کی ریسرچ اور الیگزینڈریا کے اتنے پہلے سے کیلکولس یوز میں آ رہی ہے، تو یہ بھی جانا میرے لیے بہت کافی انٹرسٹنگ تھا. جی جی بہت انٹرسٹنگ تھا. اور یقین کیجئے ہم فارمولے نہیں پڑھیں گے. یہ جو فارمولے ہیں نا وہ پتہ نہیں یہ جو ہمارے دوست ہیں جو 50 سال کی عمر کہہ رہے تھے کہ میری بہت عمر ہے، حالانکہ وہ تو بچے ہیں ابھی، تو وہ ان کو یاد ہوگا ان کی جوانی بچپن کے زمانے میں ایک پروگرام آیا کرتا تھا اینک والا جن. نہیں آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا تھا مجھے کام بتاؤ میں کس کو کھاؤں. تو کیلکولس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ایسے تیار کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں فارمولا بتاؤ میں کون سا فارمولا لگاؤں. یس سر. تو یہ فارمولے نہیں ہوں گے اس کورس کے اندر. آپ کو پتا ہے میری جو میرا جو درمیانہ بیٹا ہے اس کی جو بیٹی ہے وہ میری پوتی ہوئی، وہ اس کی مدر کو سب سے زیادہ شوق ہے کہ بچوں کو میتھمیٹکس بہت اچھا سکھانا چاہیے. تو اب انہوں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک پتہ نہیں گرامر اسکول تھا یا کہاں پہ، کہ سیٹرڈے کو وہ بچوں کو بلاتے تھے، صرف سیٹرڈے کو، اور وہ کوئی 3-4 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی، اور اس کلاس میں وہ کہتے تھے، مطلب اس کورس کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ یو وانٹ ٹو بیکم اے میتھ گائے. میتھ گائے، یہ وہ دودھ دینے والی گائے نہیں ہے، میتھ گائے دوسری والا گائے جو ہوتا ہے نا، پتہ ہے آپ کو؟ تو وہ میتھ گائے آپ بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو تو پھر آپ اس کورس میں انرول کرا لیں. اچھا اب مزے کی بات یہ کہ میرا جو بڑے بیٹے کا پوتا ہے وہ میری جو پوتی ہے، بڑی پوتی ہے نریمان، اس سے 1 سال چھوٹا ہے علی. اس کے فادر اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے کہ میتھمیٹکس سکھانے کے لیے اس کو کوئی ایکسٹرا اسکولنگ کرائی جائے، سیٹرڈے کو بھی بھیجا جائے اسکول کرانے کے لیے. تو وہ ان دونوں کا آپس میں کمپٹیشن چلتا رہتا ہے. تو مجھے میرے بیٹے نے کہا، درمیانے والے بیٹے نے کہا کہ دیکھیں وہ میری بیٹی جو ہے نا وہ میتھ گائے بن گئی ہے، وہ تو میتھمیٹکس ایسے کرتی ہے. آپ اس کو ٹیسٹ کریں. آپ بہت بڑکے لگاتے ہیں کہ میں نے میتھمیٹکس ایجوکیشن میں پتہ نہیں کیا میں جانتا ہوں، یہ ہے وہ ہے. تو آپ اس کو ٹیسٹ کریں، یہ تو میتھ گائے بن گئی. اچھا میں نے کہا پتہ نہیں کون سی گائے بن گئی ہے. تو میں نے اس کو بلایا، میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ چھوٹا سا سوال میں تم سے پوچھتا ہوں. کہتے ہیں ایڈیشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن تو یہ ایسے کرتی ہے، ایسے کرتی ہے. میں نے کہا تمہارے پاس 4 اریزرز ہیں اور 3 پینسلز ہیں. میں تم سے 3 پینسلز لے لیتا ہوں، اریزرز کتنے بچے؟ اس نے کہا 4 - 3 = 1. تو میرے بیٹے نے کہا یہ آپ نے ٹرک کر دیا، آپ کوئی اور سوال پوچھے. میں نے کہا اچھا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ فرض کرو تمہارے پاس 5 کتابیں ہیں اور میں تمہیں 3 پینسلیں بھی دے دیتا ہوں، تو اب کتابوں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ اس نے کہا 5 + 3 = 8. She has become a calculator. اچھا اب علی بھی میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا مجھ سے بھی آپ پوچھیں. میں پوچھنا نہیں چاہ رہا تھا اس لیے کہ مجھے پتا تھا اس کو جواب آئے گا نہیں، اس کو ایڈیشن ویڈیشن کرنی جو ہے نا فٹافٹ کرنی تو بات کی بات ہے، وہ لکھ کے بھی مشکل سے ہی کرتا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ یار تم سے بعد میں کر لیں گے. کہتا نہیں مجھے ابھی کریں. علی کون ہے یہ بتا دیں. علی میرے بڑے بیٹے کا بیٹا ہے، پوتا ہے، جو نریمان سے 1 سال چھوٹا ہے، 4 مہینے چھوٹا ہے. اس پہ میتھ، مطلب اس پہ جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے میتھ کی وہ بہت کم ہے. نریمان پہ جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے میتھ پڑھنے کے لیے وہ بہت زیادہ ہے. الگ سے سیٹرڈے کو بھی اس کو اسکول میں ایک نئے اسکول میں لے کے جاتا تھا کہ وہ میتھ کی گائے بن جائے. میتھ گائے بن جائے. مجھے اصل میں گایوں سے کچھ زیادہ ہی مطلب ہے تو میں اس کو گائیں کہتا ہوں. ویسے انہوں نے اس کو میتھ کی گائے بنا دیا، میتھ گائے نہیں بنایا. اچھا خیر، تو وہ علی نے کہا مجھ سے بھی آپ سوال پوچھیں. میں نہیں پوچھنا چاہتا تھا اس لیے کہ وہ ایمبیرس ہو جاتا میری دوسری پوتی کے سامنے، لیکن جب وہ اڑ گیا کہ نہیں آپ سوال پوچھیں تو مجھے پوچھنا پڑ گیا.
میں نے کہا یار تمہارے پاس 4 کتابیں ہیں اور 3 اریزرز ہیں, میں تم سے 3 اریزرز لے لیتا ہوں, تو کتابیں کتنی بچتی ہیں؟ اچھا اب مسئلہ علی کا یہ تھا کہ اسے جمع مائنس نہیں آتی تھی, اسے وہ کیلکولیٹر نہیں تھا اس کے دماغ میں. اس نے کچھ دیر سوچا, کہتے ہیں یہ کیا سوال ہوا دادا, آپ تو بہت پاگل ہیں, آپ 5 کتابوں میں سے 3 اریزر تو نہیں نکال سکتے, 5 کتابیں تو 5 کتابیں ہی رہیں. See that? Because he was not a calculator, so he can think. ہم چونکہ کیلکولیٹر بن جاتے ہیں یا ہم اپنے بچوں کو کیلکولیٹر بنا دیتے ہیں تو وہ سوچنا بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جلدی سے کوئی فارمولا نکالو, فارمولا جلدی سے نکالو جو اس پہ لگائیں. ابھی سوال پورا نہیں ہوتا کہ فارمولا ان کے ذہن میں آ جاتا ہے. یار پہلے سوچ تو لو تم کر کیا رہے ہو, کیوں کر رہے ہو. فارمولا تو بہت بات کی بات آتی ہے. فارمولا یہ میتھمیٹکس ایجوکیشن کے اندر اس کو کہتے ہیں پلگ اینڈ چگ, کہ فارمولا جلدی سے دو اور اس میں ویلیوز ڈالیں اور ہم آؤٹ پٹ نکال دیں, بس یہ میتھمیٹکس ہے. ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر پلس 1 equal to 1, ایکس کی ویلیو یہ ہے, وائی کی ویلیو یہ ہے, تو اس ایکویژن کی کیا ویلیو ہوگی, آئی ڈونٹ نو ایکس کی ویلیو کیا ہوگی, یا اس کے روٹس نکال لیں, جو مرضی آپ کر لیں. دس از ناٹ میتھمیٹکس, دس از ناٹ کیلکولس. کیلکولس ریئل ورلڈ پرابلم سالو کرنے کے لیے ہے, جس میں آپ کے روزمرہ کے مسائل شامل ہوں. ڈایامیٹر آف دی ارتھ جو تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ الیگزانڈریا میں نکالا گیا تھا 2% ایکیوریسی کے ساتھ. اس کے بعد ڈایامیٹر آف دی ارتھ البیرونی نے نکالا تھا, ہاں البیرونی نے نکالا تھا, البیرونی نے نکالا تھا کلر کہار کے اندر. آپ میں سے کسی کو شاید پتہ نہیں یہ معلوم ہے کہ نہیں, کلر کہار میں بھی ایک یونیورسٹی ہوا کرتی تھی جس میں سنسکرت میں تعلیم دی جاتی تھی, اور وہاں پر البیرونی کیسے آیا تھا, وہ محمود غزنوی کے ساتھ آیا تھا, اور اس کے بعد پھر وہ اس یونیورسٹی میں ہی رک گیا تھا. اس نے سنسکرت سے ترجمے کیے تھے, اور اس نے پھر یہاں پر وہ اچھا اس نے نکالا کیوں تھا ڈایامیٹر آف دی ارتھ. محمود غزنوی کی جو فوجیں تھیں وہ بڑی جلدی تیزی کے ساتھ ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو کے فتوحات کرتی تھیں, اور وہ لوٹ مار بھی کرتی تھیں. محمود غزنوی ظاہر ہے اس نے یہاں سے بہت لوٹ مار کر کے وہ گیا, تو وہ چونکہ بہت تیزی سے موو کرتی تھیں تو قبلے کی ڈائریکشن تبدیل ہو جاتی تھی. ہمارے وہ مولانا صاحب کدھر ہیں اس وقت, چلے گئے نہیں ہیں, احسان اللہ صاحب آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہ اس کو محمود غزنوی کو اس بات کی بڑی پریشانی تھی کہ قبلے کی ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے, اور قبلے کی ڈائریکشن اگر آپ موو کر رہے ہوں اور 300 400 500 1000 کلومیٹر موو کر جائیں تو قبلے کی ڈائریکشن تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس کو نکالنے کے لیے آپ کو ڈایامیٹر آف دی ارتھ نکالنا پڑتا ہے. تو اس ضرورت کے تحت البیرونی نے ڈایامیٹر آف دی ارتھ نکالا تھا, اور اس نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ اس زمانے میں جو طریقہ اختیار ہوا تھا الیگزانڈریا میں 300 BC, اس سے بہت زیادہ انوویٹو تھا, اور وہ 1% ایکیوریسی کے ساتھ نکالا تھا اس نے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ کوئی پرابلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک بات میں اور ختم کرتے کرتے ہم نے ٹائم زیادہ لے لیا آپ کا, وہ یہ کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. تو میرے اس سیشن میں, میری اس ایکسرسائز میں میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ زیادہ سے زیادہ غلطیاں کریں, لیکن سوچ کے کریں. آپ صحیح جواب نکالنا امپورٹنٹ نہیں ہے, جس طریقے سے جو سوچ کا آپ کا طریقہ ہے نا, جو سوچ کا جو پروسیس ہے وہ لاجیکل ہونا چاہیے, وہاں کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے. بے شک آپ کا جواب غلط نکل آئے,
भले से जवाब गलत निकल आए। मैं जब लम्स में प्रोफेसर था तो मैं ये करता था कि अगर किसी का जवाब गलत भी होता था ना, लेकिन उसकी सोच सही होती थी, देख लो, तो मैं उसको पूरे नंबर देता था। लेकिन अगर किसी का जवाब सही होता था लेकिन उसके पीछे सोच कुछ नहीं होती थी, उसको 0 नंबर मिलता था। तो असल चीज जो है ना जी, वो सोच है। किसका था? बस से तो अच्छा, तो असल जो चीज है ना वो सोच है। ऑन कर दो। असल जो चीज है ना जी वो सोच है, वो फॉर्मूला नहीं है। आपको जब कोई प्रॉब्लम पेश आएगा, आपको पता है इसराइल के अंदर इस वक्त मैं आपको, मेरा टाइम बढ़ता जा रहा है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप फिर भी मेरी बातें सुनने को तैयार हैं। 6 महीने 8 महीने पहले मैं इसराइल के बहुत सख्त खिलाफ हूं, उसका जानी दुश्मन हूं एक तरह से, लेकिन मुझे ये पता है कि वो किस किस्म के दुश्मन हैं। मुझे ये पता है कि वो क्या उनकी दुश्मनी या उनकी ताकत का राज क्या है। अच्छा, आपको पता है अगर परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी नाफिज की थी पाकिस्तान में, पता है ना आपको, जिस पे बड़ा शोर मचा था, जिसका मतलब ये था कि हमारी सिविल लिबर्टीज खत्म हो गई, अदालतों का जो हकूक थे वो खत्म हो गए, वो अपने फंड सैंक्शन कर सकता था परवेज मुशर्रफ उस जमाने में। तो इमरजेंसी से एक नेगेटिव हमें वाइब मिलती है। अच्छा, और इमरजेंसी नाफिज किसी मुल्क में उस वक्त की जाती है जब उस मुल्क की सलामती को खतरा पेश आ जाए। तो मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं कि 8 महीने पहले इसराइल में इमरजेंसी नाफिज कर दी प्राइम मिनिस्टर ने, और ये कहा कि इसराइल की सलामती को खतरा है। यार, इसराइल की सलामती को तो 50 साल से खतरा है, उन्होंने इमरजेंसी नाफिज नहीं की थी। अब ये नया खतरा कहां से आ गया? वो नया खतरा इस तरह से आ गया कि उन्होंने कहा कि हमने जो मैथ रिफॉर्म्स की थी, और उन्होंने एक रिफॉर्म्स नहीं की, उन्होंने 10-15 रिफॉर्म्स की हैं पिछले 50 सालों में, जब से 60-70 सालों में, जब से 1948 में इजराइल बना था। तो कई रिफॉर्म्स की, जो हमने लास्ट रिफॉर्म्स की थी उनका नतीजा उतना अच्छा नहीं निकला जितना हम समझते थे कि निकलना चाहिए था। इसलिए इसराइल के मुल्क की सलामती खतरे में पड़ गई है, इसलिए हम इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं। आप ये देखें, कैलकुलस का दारोमदार तो हमारे मुल्क की या किसी भी मुल्क की सलामती के ऊपर है। आपको पता है गजा स्ट्रिप में, मैं आपको पॉलिटिक्स और हिस्ट्री की बातें भी और न्यूज की बातें भी बताता जाऊंगा साथ साथ। गजा स्ट्रिप में उन्होंने अब वो सारा गजा के इलाके को इसराइल में शामिल कर लिया है, बड़ी धांधली की है यूनाइटेड नेशंस की सारी करारदादों, और वहां पर अपना रोब जमाने के लिए कि हमने कब्जा कर लिया, वहां पे सेटलमेंट्स बना दी हैं कि वहां पे लोग रहना शुरू हो गए, मतलब सिर्फ चिढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए कि ये हमारा इलाका है, वहां सेट। अच्छा, अब वहां से गजा की जो पॉपुलेशन है, जो पुराना शहर है गजा का, वो वहां से कोई 15-20 किलोमीटर के फासले पर है। अगर गजा से कोई मिसाइल, हैंडमेड मिसाइल फायर होता है, उसको 4 मिनट लगते हैं इसराइल के किसी घर को हिट करने के लिए, और अगर वो हिट कर दे तो वो घर 4 सेकंड लगते हैं हिट करने के लिए। अब उनके पास जो जरूरत है, कैलकुलस का प्रॉब्लम है कि 2 सेकंड के अंदर या 1 सेकंड के अंदर वो उसकी ट्रेजेक्टरी मालूम करें उस मिसाइल की, और 3 सेकंड 4 सेकंड का इंतजार नहीं कर सकते, वो 3 सेकंड के अंदर उसे डिस्ट्रॉय कर दे। देखें किस तरह से मुल्कों के एग्जिस्टेंस का सवाल होता है कैलकुलस के ऊपर। ये प्रॉब्लम अमेरिका को नहीं है, अमेरिका के दुश्मन उसके हजारों साल, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। ये प्रॉब्लम खास तौर पे इसराइल का है, और उनके मैथमेटिशियंस ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है। उसको वो कहते हैं आयरन डोम। तो मेरे नजदीक, मैं जब ये कैलकुलस का कोर्स पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो ये समझता हूं कि मैं
پاکستان کی سلامتی کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جب یہ کورس پڑھائیں گے، آگے پڑھائیں گے یہ کورس، تو آپ اس طرح سے پڑھائیں گے کہ جو لوگ یہ کورس پڑھ کے نکلیں گے وہ پاکستان کی سلامتی کا زیادہ گارنٹی دے سکیں گے، ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کر سکیں گے۔ میرے نزدیک تو یہ زندگی موت کا سوال ہے کیلکولس پڑھنا اور پڑھانا، اس لیے کہ ماڈرن دنیا کے اندر کیلکولس کی نالج ہی ہے جو آپ کو بچاتی ہے یا آپ کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو اب کوئی رہ گیا ہے میرے ساتھ جن سے ابھی میری بات نہیں ہوئی؟ یہ تھوڑا سا اگر مجھے ٹائم دیں تو۔ ہاں جی ضرور ضرور۔ سر میں آپ کا ایک بہت چھوٹا سا اسٹوڈنٹ رہا ہوں لمس میں نے جناب یہ اسٹوڈنٹ نہیں رہے، یہ ہمارے ٹیچر رہے ہیں۔ نہیں سر، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو یار یہ اسٹوڈنٹ، اگر تم مجھے اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہو نا تو یہ میری بے عزتی کر رہے ہو، اس لیے کہ میں نے کبھی کلاس میں اپنے کو ٹیچر نہیں کہا، میں ہمیشہ کلاس میں ایک ڈسکشن کیا کرتا تھا اور ہمیشہ اگر کوئی سوال پوچھتا تھا تو اس کا غلط جواب دیتا تھا۔ تو سر وہی میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ جو آپ کا جو ایشو ہے، جو پرابلم ہے نا، اچھا میرا پرابلم جی وہ آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی دنیا کی مشکل سے مشکل چیز دے دی جائے تو آپ اس کی جو مشکل جو ڈیفیکلٹی ہے نا اس کو آپ کوشش کر کے کسی نہ کسی طریقے سے بہت آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، which is maybe somehow the right or wrong, I can't say. تو اب میں نے 15 سے 20 سال میں نے کیلکولس پڑھائی اور کافی سارے جو پارٹیسپینٹس نے بات کی کیلکولس کے بارے میں اور ٹیچرز کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں، تو میرا کو بہت زیادہ ایگریمنٹ نہیں ہے اس بات پہ کہ ٹیچر ہمیشہ جو آپ کا جو میتھمیٹکس ہے وہ کیا ہے، اٹس جسٹ اے لینگویج، اور جو لینگویج آپ جب میتھمیٹکس میں چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کے فارمولے بن جاتے ہیں۔ تو آپ سٹارٹ کبھی بھی فارمولا سے نہیں کرتے، آپ ہمیشہ سٹارٹ کرتے ہیں کسی پرابلم سے، کسی ڈسکشن سے کہ بھئی یہ والی چیز ہے، یہ ہم نے کرنی ہے، اس کو پھر ہم ڈفرینٹ سمبلس دیتے ہیں، پھر ڈفرینٹ نوٹیشنز دیتے ہیں، تو وہ دیتے دیتے ہمارے پاس کوئی ایک شکل سی بن جاتی ہے، ہم اس کو بول دیتے ہیں جی یہ ہمارا فارمولا بن گیا ہے۔ اور دوسری میں چیز آپ کو یہ بولوں گا، تو اب ہمارا کیونکہ پاکستان میں جو مسائل ہیں، مسئلے ہیں، تو میجورٹی ٹیچر چاہتے ہیں کہ وہ اس کی ایگزامپلز دیں، پرابلمز کریں، ڈسکشنز ہو، لیکن وہ کیونکہ ایگزام کا پارٹ نہیں ہے، گریڈ کا میجورٹی پارٹ نہیں ہے، تو اس لیے نہ اسٹوڈنٹ زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کو یہ والا تھیورم ایگزام میں آنا تو وہ تھیورم ان کو آ جائے، یا یہ کویشچنز ان کو آنے ایگزام میں تو ان کو فارمولے سارے یاد ہو جائیں، وہ اس کو سالو کر لیں۔ لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کی ڈسکشن بک میں بھی ہے۔ آپ کوئی کیلکولس کی بک پکڑ لیں تو اس میں آپ کو سب سے پہلے یہی پتا چلے گا کہ یہ ہمارے پرابلم تھے، اس میں بہت ساری ورڈ پرابلمز ہیں، اور جو ورڈ پرابلمز ہیں وہ آپ کے ریئل لائف کی ورڈ پرابلمز ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جسٹ فارمولے ہیں، لیکن وہ ورڈ پرابلم یا تو اسٹوڈنٹ انٹرسٹ نہیں لیتا، ٹیچر ہی نہیں کراتا، یا پھر بیچارے ٹیچر کو بھی نہیں آتا۔ اور ہمارے ملک کا جو مسئلہ ہے، میں پچھلے 2-2.5 سال وہاں یو ایس میں رہ کے آیا ہوں، تو ان کا میں نے ایجوکیشن کا سسٹم دیکھا۔ اب ایک کنٹری ہے تو وہ جتنے بھی بچے ہیں وہاں پہ، ان سارے بچوں کو وہ گھر سے ایک بس آتی ہے ان کی یلو سی، وہ بچوں کو پک کرتی ہے، اسکول لے کے جاتی ہے، فل ڈے اسکول ہے، پھر اس کو بچوں کو گھر چھوڑتے ہیں، درمیان میں لنچ بھی اسکول والے دیتے ہیں، بچہ گھر آ کے بھی وہ اتنا مومنٹم لے کے آتا ہے، وہ تو اگر اس کو کچھ ہوم ورک کوئی چیز ملی ہوئی ہے تو گھر بیٹھ کے بھی کرتا ہے۔ تو اس میں اتنی یونیفارمٹی ہے ان کی کہ ایک ڈرائیور کا بچہ ہے، ایک سینیٹر کا بچہ ہے، تو میجورٹی ان موسٹ آف دا کیسز وہ ایک ہی انوائرمنٹ میں پڑھا رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں گے کہ پوری نیشن سب ایک لیول پہ ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگوں کا گرو کر کے کچھ ریسرچ کرنا، کچھ ڈسکور کرنا، کچھ دنیا کو دینا، اس کی پروبیبلٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ آپ اپنے اس ملک میں دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جو سب سے بڑا پرابلم ہے، میں اکثر بولتا ہوں، میرے پاس 5 منٹ ہوں گے نا؟
जी जी मैं भी बिल्कुल थोड़ी है आपके तकरीर पास। मैं भी जी थोड़ी जी तकरीर कर लूं। जी जी, आप तकरीर तो करें, आप वाज करें, आप जुम्मे का खुतबा दें। जी, तो अब सर हम मतलब जो जो टीचर्स हैं यहाँ पे, तो अब आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं उनसे, टीचर से? वो बेचारे, मतलब आपका जो अच्छा पढ़ा लिखा बंदा होता है, वो, मैं कभी कभी ये वाली बात भी बोलता हूँ कि अगर एक इंजीनियर है ना, वो भी कहता है मैंने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर कहता है मैंने डॉक्टर बनाना है, जो कारपेंटर है वो बच्चे को कारपेंटर बनाएगा। वहां एक टीचर ऐसा प्रोफेशन मुझे नजर आता है, मैंने को 20-25 साल रहा हूँ, कि जो टीचर जो है वो कहता है मेरा बच्चा टीचर ना बने। आप स्टैटिस्टिक्स कंट्री में से निकाल के देख लें। तो अब जब इस तरह की आपके पास फीलिंग हो आपकी कंट्री में, तो आप उन टीचर से एक्सपेक्ट क्या करेंगे? वो फिर आपको फार्मूले बताएंगे, वो आपको नॉलेज, ये नहीं कि उनके पास होगा भी, तो उनको जब रेसिपिएंट नहीं है, वो मोटिवेटेड नहीं है, तो वो नहीं चलेगा। उसमें मैं एक बात से आपकी, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं ना कि टीचर किस किस्म के हैं, तो पहली बात तो आप बात कर रहे हैं डायनासोर्स की, जो डायनासोर्स खत्म हो चुके हैं। हमारे पास जो टीचर हैं वो मुश्किल से 30% जो आबादी है पाकिस्तान की, जिनको हम मम्मी डैडी कहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स तो ना होने के बराबर हैं अब, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, बीकन हाउस है, सिटी स्कूल है, एच सन है, ग्रामर है, मुख्तलिफ, उनमें फैशनेबल टीचर्स जो हैं वो, उनकी आप बात कर रहे हैं अगर, तो देखिए मुझे उन बच्चों को पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है जो अमीर घरानों से आते हैं। वो अमेरिका भेज के भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो कहीं और भेज के। मुझे अगर दिलचस्पी है तो उन बच्चों से है जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते एक महंगा स्कूल, और उनके लिए टीचर मौजूद नहीं है। हमारे पास सिर्फ 30% जो पॉपुलेशन है बच्चों की जो पढ़ना चाहती है स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, उसके लिए टीचर मौजूद हैं। अमेरिका में टीचर मौजूद होगा हर स्टूडेंट के लिए। और ये किताब जो है, जुलाई में ये किताब छपी थी, जून में ये किताब छपी थी, और ये अगस्त का महीना है, ये किताब मेरे पास पहुंच गई है। ये अमेरिका में जो मैथ एजुकेशन के मसाइल हैं उनको डिटेल से डिस्कस करती है। तो वहां पर ये डिस्कस करती है कि जो मैथ के टीचर वहां तो मौजूद है ना हर बच्चे के लिए, उन वहां पर भी क्या गंद घोला जा रहा है। तो हमारे यहाँ तो टीचर है ही नहीं, उनकी बात ही ना करें। हमारे यहाँ तो टेक्नोलॉजी के जरिए से ही तालीम देनी पड़ेगी। तो टीचर्स की बात करना या टीचर ट्रेनिंग की बात करना, इसका बात ऐसी है जैसे कहना कि डायनासोर्स जो हैं उनकी हमें परवरिश करनी चाहिए। हमारे पास है नहीं टीचर। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कैलकुलेशन इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज। पॉपुलेशन को अगर आप देखें वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, जो टीचर्स की तादाद है वो लीनियरली भी नहीं बढ़ रही। तो बहुत अरसा पहले ही पॉपुलेशन हमारी इतनी बढ़ गई थी कि टीचर्स की तादाद अब इतनी, हमारे पास इतना बजट, देखें एक ब्रिक एंड मॉर्टर स्कूल जो है वो बनाना हर बच्चे के लिए नामुमकिन है पाकिस्तान के अंदर। तो ये भूल जाएं कि टीचर्स को ट्रेन करके या टीचर्स को ग्रेजुएट, बच्चों को ग्रेजुएट बना के, मैथमेटिक्स के यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएट बना के आप टीचर प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते। आबादी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, आपको टेक्नोलॉजी के जरिए तालीम देनी पड़ेगी। एक टीचर, आप इस कोर्स में, हमारा एजम्पशन यही था कि इस कोर्स में कम से कम 100 या 200 या 300 स्टूडेंट्स एनरोल होंगे पहली दफा, और अगली दफा 500 स्टूडेंट्स एनरोल होंगे। और फीस भी हमने, ये वर्कशॉप मैं अपने घर में ऑनलाइन भी करता रहा हूं, यही वर्कशॉप जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, और मैं ये फिजिकल भी करता रहा हूं, 2-3 सालों से कर रहा हूं। उसकी फीस मैंने 25,000 रुपए रखी हुई थी, और वहां पर मैं मम्मी डैडीज को पढ़ा रहा था। अब मैंने सोचा कि अब मेरी उम्र का आखिरी साल आ रहे हैं, अब कुछ थोड़ा बहुत मैं अपनी आकबत का भी ख्याल कर लूं। मौलाना साहब बैठे होंगे, मैं नमाज़ें शमाज़ें पढ़ता नहीं हूँ, गुनाहगार आदमी हूँ, तो अगर गरीब बच्चों को भी मैं पढ़ा लूँ, तो या गरीब टीचर्स को भी मैं पढ़ा लूँ, या गरीब उन बच्चों को जो वर्कशॉप में काम करते हैं,
اور 9 سے 1 بجے تک کا جو اسکول ہے 9 to 5 اسکول جو ہے اس میں نہیں جا سکتے. جو لڑکیاں میری بچیاں ہیں جو کسی بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہیں اپنا گھر چلانے کے لیے, اپنا روٹی چلانے کے لیے, اپنے بچوں کو پالنے کے لیے, ان کے لیے یہ کورس ہم نے آفر کیا تھا. اور اس کی فیس میں نے 1 مہینے کے کورس کی فیس میرے کمرے میں یا آن لائن 25,000 ہوتی تھی. یہ 6 ہفتے کا کورس ہے, اس کی فیس صرف 3,000 روپے رکھی ہے. ہم یہ کورس آفر کرتے رہیں گے 3,000 روپے میں, اور ہم اس سے بھی قیمت کم لا سکتے ہیں اگر تعداد بڑھ جائے. تو ٹیکنالوجی از دا اونلی وے موونگ فارورڈ. اس کتاب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ امریکہ کی ایجوکیشن, یورپ کی ایجوکیشن میں کیا خرابیاں موجود ہیں. دیکھیں انہوں نے جب سپوٹنک چھوڑا تھا رشینز نے, تو امریکہ نے اس بات کو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی. انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی تھی, اس تسلیم کرنے کے بعد اس غلطی کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی تھی. آپ اگر انڈیا کا گوگل پہ کریں کہ میتھ ریفارمز ان انڈیا, تو آپ کو 10 ریفارمز نظر آ جائیں گی, جس میں جو ریفارمز کی کمیٹی ہیں وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا نے بنائی ہوئی ہے. اس لیول کی کمیٹی ہے. جو پہلی کمیٹی تھی اس کا جو پریمبل تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر, ہم اس فلسفے پہ یقین رکھتے ہیں, اس ایمان سے چلتے ہیں کہ انڈیا کا ہر بچہ میتھمیٹکس پڑھ سکتا ہے, میتھمیٹکس سمجھ سکتا ہے, میتھمیٹکس انجوائے کر سکتا ہے, اور اب ہماری ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا تھا یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو میتھمیٹکس میں ایکسائٹ بھی کریں, وہ انجوائے بھی کرے, اور وہ انڈرسٹینڈ بھی کرے. یہ رسپانسبلٹی دیکھیں, یہ بڑا پیراڈائم شفٹ ہے. میں بہت بدنام ہوں. جب میں ڈین تھا یو سی پی میں تو میں اس چیز میں بہت بدنام تھا کہ اگر کسی بچے کو میتھمیٹکس کی کلاس میں یا کسی اور کلاس میں سمجھ نہیں آ رہی تو میرے خیال میں, صرف میرے خیال میں نہیں, پیڈاگوجی کی جو ماڈرن تھیریز ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں. کتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ؟ جو ماڈرن تھیریز ہیں پیڈاگوجی کی وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر کسی بچے کو کلاس روم میں سمجھ نہیں آ رہی تو اس کی ساری ذمہ داری 100% ذمہ داری ٹیچر پہ عائد ہوتی ہے. یا اگر ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پڑھا رہے ہیں یا سافٹ ویئر کے ذریعے سے پڑھا رہے ہیں, اور ہم, آپ کو شاید پتا ہوگا, عمر بھٹی صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. وہ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ تو نہیں ہے, انہیں تو میرا میتھ مجھ سے بھی زیادہ آتا ہے. وہ ایک موبائل اسکول کا پروجیکٹ کر رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ ایک ادنا سا ورکر کے طور پہ ان کو ایڈوائز کر رہا ہوں اس کے بارے میں. ہم ایک سافٹ ویئر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو سافٹ ویئر گیم کی طرح کیلکولس پڑھانے کی کوشش کرے گا بچوں کو. وہ بچوں کو وہ کس لیول کے بچوں کو پڑھائے گا؟ 6ٹھی جماعت سے لے کے اور 16واں جماعت تک. وہ پہلے ٹیسٹ کرے گا بچے کو کہ وہ کس لیول کا ہے. اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تمہیں تو 8ویں جماعت کا میتھ نہیں آتا. وہ خود سے ٹیسٹ کرے گا کہ وہ اس کو کہاں پہ بریکٹ کر سکتا ہے. وہ اس کانسیپٹ کے حوالے سے اس کو بریکٹ کرے گا اور پھر اس کو آگے لے. کچھ بچے تیزی سے آگے جائیں گے, کچھ بچے جن کے پاس ٹائم کم ہے وہ آہستہ آہستہ آگے جائیں گے. دس از دا اونلی, مگر you have to convert calculus teaching into a game. You have to gamify it. You have to make playful activities. میں دوسری ویڈیو آج آپ کو دکھانا, ابھی ٹائم ختم ہو گیا, وہ اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم کس طرح سے پڑھائیں گے کیلکولس. آج تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کیلکولس کی امپورٹنس کیا ہے. اب ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ہم آپ کو کیلکولس کیسے پڑھائیں گے, اور اب تک جو آپ نے کیلکولس پڑھا ہے اس میں کیا خامیاں تھیں اور ہمارے طریقے میں وہ ان خامیوں کو ہم نے کیسے دور کیا. اس میں میرا کمال نہیں ہے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے.
آپ پیڈاگوجی کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، میری لائبریری میں وہ تمام کتابیں موجود ہیں جو پچھلے 20 سال میں میتھمیٹکس ٹیچنگ پر لکھی گئیں، کئی لاکھ روپے خرچ کر کے. میری بیگم صاحب بڑی سخت ناراض ہیں مجھ سے، یہ سارے لاکھوں روپے کتابوں پہ خرچ کرتے ہیں، امیزون سے کتابیں منگاتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پچھلے 20 سال میں جتنی کتابیں پبلش ہوئی ہیں امیزون کے اندر، ان میں وہ کتابیں بھی شامل ہیں جو 2020 میں پبلش ہوئی ہیں، وہ ساری میری لائبریری میں موجود ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ میتھمیٹکس اگر کسی اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آ رہا تو یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کے ٹیچر کی ذمہ داری ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اگر ہم 10,000 اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، یا ہم 5,000 اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، یا اگر ہم 1,00,000 اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، تو جو وہ یہ ہے نا کہ آپ آن لائن پڑھا رہے ہیں تو آپ 1,00,000 اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، 10,000 اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، تو آپ انڈیویجول اٹینشن کیسے دیں گے؟ بھائی انڈیویجول اٹینشن تو کلاس روم میں بھی کوئی ٹیچر نہیں دیتا، وہ تو جمعے کا واز کرتا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ پیڈاگوجی آف میتھمیٹکس، سائیکالوجی آف لرننگ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے جو سمجھنے کے سٹائلز ہیں وہ 10-12 ہی ہیں صرف. ہم اگر کوئی غلطیاں کر سکتے ہیں میتھ کا پرابلم سالو کرتے ہوئے، فزکس کا پرابلم سالو کرتے ہوئے، کیمسٹری کا پرابلم سالو کرتے ہوئے، تو چاہے 10,000 بچے ہیں یا 10,00,000 بچے ہیں، وہ صرف 10 طرح کی غلطیاں کریں گے بس. وہ 10,000 مختلف غلطیاں نہیں کریں گے. تو ساری جو تھیوری ہے آن لائن ٹیچنگ کی، وہ گارڈنر کی اس آبزرویشن پہ، اس تھیوری کے اوپر بیسڈ ہے کہ غلطی کرنے کے اسٹائل جو ہیں وہ 1 درجن سے زیادہ نہیں ہیں. اگر آپ وہ 1 درجن غلطیاں ان سے کروا لیں، بھلے سے کروا لیں، ان کو پرووک کریں کہ کرو وہ غلطیاں، تو سارے بچوں کو سمجھ آئے گی. میں نے آپ کا بہت سارا ٹائم لیا. میرا ای میل ایڈریس دوبارہ نوٹ کر لیجئے، ai.ashrafiqbal@gmail.com. میرا موبائل نمبر آپ کے پاس ہے 0300-8477-359. آپ کی فیڈ بیک، آپ کے کامنٹس، آپ کی کنسرنز، آپ کے ایشوز جتنے آپ شیئر کریں گے اتنا ہی میں اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ انجوائے کر سکوں گا. میں آپ کا ٹیچر نہیں ہوں. میں صاف بات شروع میں بھی کی تھی، آخر میں بھی کر رہا ہوں. I am not a teacher, I am not a learned person. ہم مل کر کچھ چیزیں سوچیں گے، کچھ چیزوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. ہم غلطیاں کریں گے، ہم غلطیوں سے. میری نواسی ہے، بہت پیاری ہے مجھے، وہ 1.25 سال کی ہے. 6 مہینے پہلے، 7 مہینے پہلے، 8 مہینے نہیں، 2 مہینے پہلے اس نے چلنا شروع کیا تھا. آپ اس کو جتنے مرضی لیکچر دے کے دیکھ لیتے کہ بھئی اس طرح چلتے ہیں، اس طرح چلتے ہیں، اسے چلنا نہیں آتا. وہ چلتی تھی اور گرتی تھی. پھر اسے پتا چلتا تھا کہ میں اپنے آپ کو بیلنس کیسے کروں. کیلکولس سیکھنے کا بھی یہی طریقہ ہے. آپ گر کے، آپ غلطی کر کے سیکھ سکتے ہیں. جتنی غلطیاں کریں گے اتنا زیادہ سیکھیں گے. اگر آپ غلطی نہیں کر رہے، اس کا مطلب آپ کیلکولس نہیں سیکھ رہے، آپ تکا لگا رہے. اچھا، اب ماشاءاللہ اس نے بھاگنا بھی شروع کر دیا ہے. بھاگنے کے دوران بھی اس نے گرنا شروع کیا، لیکن اسی طرح آپ نے بھاگنا بھی شروع کر دینا ہے کیلکولس کے اندر. لیکن گرنا پہلی شرط ہے. سائیکل اگر آپ نے چلائی ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ سائیکل کے بارے میں بھی لیکچر دے کے آپ کو کوئی سائیکل چلانا یا کار چلانا یا موٹر سائیکل چلانا نہیں سکھا سکتا. جب تک آپ بیٹھ کے غلطی نہیں کریں گے، آپ کو چوٹ نہیں لگے گی، جب تک آپ نہیں سیکھ سکتے. کیلکولس بھی ہم ایک گیم کی طرح کھیلیں گے. کبھی گیم ہاریں گے، کبھی گیم جیتیں گے، کبھی سسپینس ہوگا، کبھی ایڈونچر ہوگا، کبھی رسک لینا پڑے گا.
मेरे ख्याल में इस पूरे कोर्स को आप मेरे साथ मिलके एंजॉय करेंगे और फिर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस मैसेज को आगे पहुंचाएं। मेरी अब उम्र इतनी हो गई है कि किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है और मैं तैयार हूं इसके लिए, लेकिन मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करता हूं और आपसे भी कहता हूं कि वो दुआ करें कि ये कोर्स कम से कम ख़त्म हो जाए, एक काम पूरा हो जाए तो फिर ठीक है, फिर कोई बात नहीं है। तो सर मैं खैर में कुछ कमेंट हाँ जी, कर सकता हूँ? बताइए। सर एक तो ये मैं अपने बारे में सफाई पेश करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि थोड़े से प्रोवोकेटिव आर्गुमेंट मैंने किए, लेकिन ये कि अगर हम उसको क्रिटिकली उसके बारे में सोचे, जो बातें मैंने बताई, अगर क्रिटिकली उसकी रीजनिंग बनाए तो मतलब सही बातें होंगी जो मैंने किए। मतलब जनाब आपसे ज्यादा प्रोवोकेटिव बातें मैं करूंगा। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि आपने प्रोवोकेटिव बातें की, मुझे करने की जरूरत महसूस नहीं हुई, वरना तो मैं ऐसी ऐसी प्रोवोकेटिव बातें करूंगा कि आप भी अल्लाह अल्लाह करेंगे। ठीक है जनाब? हाँ जी। कल भी सेशन है? कल सेशन नहीं है, मंडे को सेशन नहीं है, ट्यूसडे को सेशन है 6 बजे, सैटरडे संडे एंड ट्यूसडे। सर हम ये सैटरडे संडे को एक्सटेंड कर सकते हैं ट्यूसडे में को? ये यूएस आप के टाइम्स में काम कर रहा होता हूँ। ये मेरे पास इसका कंट्रोल नहीं है। आप वो उनको भेज दें रिक्वेस्ट प्लूटो को, और वो जिस दिन भी करेंगे मैं तो हाजिर हूं आपके लिए, मैं आपका खादिम हूं। जिस टाइम पे जिस दिन आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। ठीक है जी? अच्छा सॉरी सर, एक और बात कहनी थी कि आज सपोज हर एक ने स्लैक ज्वाइन कर लिया, सबको स्लैक के अकाउंट मिल चुके हुए हैं? यस। अच्छा, मेक श्योर कि सबको स्लैक अकाउंट मिल गए हों। अगर किसी को नहीं मिले हुए तो जो सर का ईमेल एड्रेस है, या अभी सुहेब ने जो आपको ईमेल एड्रेस दिया उस पर प्लीज आप उनको बता दें। जिसका स्लैक अकाउंट नहीं बना हुआ उसको हम भेज देंगे। आप स्लैक पे भी सवाल कर सकते हैं, सर को भी उसका सेटअप हम कर देंगे। और सुहेब और मैं सरफराज हूँ, मैं भी इसी क्लास में वो करूँगा इसमें, तो हम भी कोई भी जवाब अगर देना होगा तो हम दे सकते हैं। ठीक है, सरफराज को मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इंस्ट्रक्टर्स इन पाकिस्तान। बेस्ट स्टूडेंट मतलब वो टीचर को हम स्टूडेंट ही कहते हैं ना जी। हमारी अपसाइड डेफिनेशन है, टीचर को स्टूडेंट कहते हैं, स्टूडेंट को टीचर कहते हैं हम, इसलिए कि जितना स्टूडेंट से मैंने सीखा है उतना मैंने अपने टीचर से नहीं सीखा। बिल्कुल सही बात। तो जितना कुछ मैं आपसे सीखूंगा आप शायद मुझसे ना सीख सकें। मेरे इस कोर्स के बाद आपको एक इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाना चाहिए कि आप ये कह सकें कि अब हम खुद से कर सकते हैं, अशरफ इकबाल भाड़ में जाए, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है जी? अगर ये हो गया कि आप कहें कि जाए, दफा हो, मरे जहां भी जाए, तो मैं समझूंगा कि मेरा मकसद जिंदगी का हल हो गया। ओके जी, खुदा हाफिज। एहतियात करें आजकल और अपना ख्याल रखें, औरों के लिए भी आसानियां पैदा करें, अपने लिए भी आसानियां पैदा करें। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। एंड Yeah, so in meeting for